قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ وکما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، نماز کے فوراً بعد اعلان ہوا کہ ہمارے اور آپ کے ایمان کے نفع کی بات ہوگی۔ اللہ صحیح کہنے اور صحیح سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت ہے، میری اور آپ کی زندگی کی حفاظت، دنیا اور آخرت دونوں اعتبار سے۔ یہ فرماتے ہیں اہل حضرات، انسان کی زندگی میں ایمان مل گیا تو دونوں جہاں کی سب سے بڑی دولت مل گئی۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں جمع ہو گئی، ایمان نہیں ملا، پہلے سب سے بڑا خسارے نقصان والا آدمی ہے۔ ایمان وہ دولت ہے، وہ نعمت عظیمہ ہے جس کی محنت کے لیے اور جس کو دنیا کے انسانوں کے سامنے پیش کرنے، دنیا کے انسانوں کی زندگی کو اس سے روشناس کرانے اور دنیا کے لوگوں کی زندگی کے اندر اس ایمان کو داخل کرنے کے لیے اللہ نے اپنے ایسے بندوں کو منتخب کیا ہے جن کو معصوم کہتے ہیں، جو معصوم عن الخطا ہوا کرتے تھے، انبیاء علیہ السلام۔ مقصد زندگی ان کا یہ ہوتا تھا کہ آنے کے بعد لوگوں کے اوپر محنت کریں، دلوں کے اوپر محنت کر کے ان کو اس بات پر تیار کریں کہ ہم اس یقین کو دل کے اندر اتاریں کہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف تنہا اللہ ہے۔ اس دنیا کے پورے نظام کو بنانے والے، چلانے والے، سنبھالنے والے اللہ ہیں۔ جب تک چاہیں گے رکھیں گے، جب چاہیں گے ختم فرمائیں، اس کی مرضی ہے، وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کے اعلان کے ساتھ موجود ہے کہ ان کی قدرت سے، ان کے قبضے سے کوئی چیز باہر نہیں اور ان کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہلتا۔ اس لیے ایمان کو اتنا مضبوطی کے ساتھ پیش کیا گیا دنیا والوں کے سامنے کہ ہر آنے والے نبی نے یہی اعلان کیا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے دنیا کے بسنے والے انسانوں، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کا اقرار کر لو۔ لا الہ الا اللہ کون ہے؟ خالق کون، مالک کون، رازق کون، عزت ذلت کا دینے والا کون، پیدا کرنے والا، جلانے والا، مارنے والا کون، دنیا کو بنانے والا، مٹانے والا کون؟ اس پوری کی پوری جو چکا چوند ہمارے سامنے پھیلی ہوئی نظر آتی ہے، جو چمک دھمک اس دنیا کے اندر نظر آتی ہے، اس پورے کے پورے نظام کو بکھیرنے والا، پھیلانے والا، بنانے والا، چلانے والا، نبھانے کون ہے؟ وہ تنہا اللہ ہے۔ اس کے بنانے میں کسی کا مشورہ نہیں، کسی کی مدد نہیں، اس کے چلانے میں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، کسی کی مدد کی حاجت نہیں، اور اس کو مٹانے میں بھی اس مالک کو، اس قادر مطلق کو کسی کی مدد کے، کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ وہ کن فیکن کی صفت کے ساتھ ہے، جو ارادہ کر لیتا ہے وہ ہو جاتا ہے کسی کے مجال جو اس کے آگے آ سکے؟ ہے کوئی جو اس کے فیصلے پہ کوئی سوال کر سکے؟ اس لیے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کو ایسے مضبوط انداز میں انسانیت کے سامنے رکھا ہے، ایسے مضبوط انداز میں رکھا ہے کہ کسی کو گنجائش نہیں اس کے اوپر انگلی اٹھانے کی۔ اس لیے کسی اللہ والے نے بہت عجیب انداز میں کہا ہے کہ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر رہ گئے۔ ایمان تو آدمی کے اندر وہ طاقت پیدا کرتا ہے، ایمان تو وہ قوت پیدا کرتا ہے، اور ایمان تو وہ اعتماد
اور وہ یقین پیدا کرتا ہے کہ اگر سامنے آنے والی طاقتیں دنیا کی ایسی طاقتیں نظر آئیں جس کو زیر کرنے والا اور جس کو سر کرنے والا کوئی نظر نہ آتا ہو، لیکن ایسی طاقتوں کے سامنے بھی آنے کے بعد یہ جملہ نکلے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان تمام چیزوں کا مالک میرا رب ہے، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، میرا اللہ ہے، میرا پروردگار ہے، میرا وہ معبود برحق ہے، اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، مطلب کیا ہے؟ کہ زمانے کے وہ لوگ جن کے پاس ساز و سامان کے اعتبار سے کوئی چیزیں موجود نہیں ہیں، کھانے کے لیے پیٹ بھرنے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے، بدن پورا چھپ جائے اتنے کپڑے موجود نہیں ہیں، لیکن جب اعلاء کلمت اللہ کے لیے نکلے، اللہ کے ذات کے تعارف کرانے کے لیے نکلے، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں جو ان کے آڑے آئی۔ اس دریا کی مجال جو ہمارے آڑے آئے گا، اللہ کا پیغام اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کے اوپر نازل ہوا، اللہ کے نبی اس پیغام کا حق ادا کر کے دنیا سے واپس تشریف لے جا چکے، ابھی یہ پیغام ہم تک ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے اس نبی کی ختم نبوت کے طفیل میں کہ ہم دنیا کے انسانوں تک اس کو لے کر جائیں، اور یہ دریا کی مجال اس کے پیغام کے عام ہونے میں آڑے بڑھے پتن نہیں، بس ایک بار نظر دوڑا لو کہ ہم میں کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے اس پورے مجمع کے اندر جو سپہ سالار نہ کھڑے ہو کر نظر دوڑائے، اللہ کی ذات سے کوئی امید ہے کہ اس میں کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ کرنے والا نہیں ہے، ڈال دو گھوڑے اپنے دریا کے اندر۔ دنیا کی سپر پاور سامنے بیٹھی دیکھ رہی ہے، دیو آمدن فارسی کا جملہ ہے، دیو آگے دیو، جن بھوت، کیا مطلب کہ اپنے دریا کے اندر اپنے گھوڑوں کے سمیت ایسے چل رہے جیسے کہ پکے ڈابر والی سڑک کے اوپر ٹپ ٹپ کرتے ہوئے دوڑتے ہوئے گھوڑے جا رہے ہیں۔ یہ ہے وہ جو ایمان جو اعتماد، جو یقین، جو دل جمعی پیدا کرتا ہے۔ بہت بڑی دولت ہے اللہ کے خزانے کی، اللہ ہم کو قدر کرنے کی توفیق دے۔ یہ پورا کھیل ایمان کا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے دنیا کے اندر، مبعوث کیے گئے، پہلے انسان ہیں، پہلے نبی ہیں، تاکہ لوگوں کو پیغام جائے کہ فطری طور پر تم رہبری کے محتاج ہو، ہم نے تمہارا سلسلہ شروع کیا ہے، تو سب سے پہلے شخص کو تمہارے جد امجد کو نبی بنایا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کو روز اول سے تمہاری رہبری کا انتظام بھی اللہ نے اسی طرح سے کیا ہے جس طرح سے تم کو دنیا میں آنے کے بعد یہاں دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے انتظام کیے گئے، کہ یہاں پوری کی پوری چیزوں کو بکھیرا گیا، کہ چاند، سورج، ہوا، پانی، دریا اور سمندر اور پہاڑ، اور جیسے یہ ہریالی اور یہ فضائیں اور یہ درخت اور یہ پرند اور چرند، یہ سب بنائے گئے اس لیے کہ کائنات کا دلہا آ رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی شکل میں۔ اب یہاں سے انسانیت کا سلسلہ شروع ہوگا اور ایک عرصے دراز تک وہ سلسلہ چلے گا، لاکھوں کروڑوں دنیا کے اندر آئیں گے اور جائیں گے، اور ایک دن وہ آئے گا اللہ اس پورے نظام کو ختم فرما دیں گے اور پھر کہیں گے ہاں کہ آج کس کی حکومت ہے، پھر فرمائیں گے جب ختم کر دیں گے کس کی حکومت ہے۔ کوئی بولے گا؟ کیسے بولے گا؟ کوئی تو ہے نہیں۔ جبریل زمین کو بچھونے کی طرح لپیٹ دو، پہاڑوں کو روئی کے بالوں کی طرح اڑا دو، آسمان کو توڑ دو، ہو گیا سب ختم۔ کون بولے گا؟ آج کس کی حکومت ہے؟ للہ واحد القہار، اکیلے تنہا اللہ کی حکومت ہے جس کے آڑے آج تک کوئی آ سکا ہے نہ آئے گا۔ اس کو کہا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ قادر مطلق ہے، وہ مختار کل ہے۔ کسی بھی اللہ والے کے پاس بیٹھیے، کسی بھی اہل علم حضرات کے پاس بیٹھیے اور پوچھئے ذرا کہ حضرت کہیں پوری تاریخ میں، پوری سیرتوں میں، پوری کی پوری دینی کتابوں میں، پوری کی پوری کہیں یہ بتائیے کہ کوئی اللہ کا برگزیدہ بندہ، اللہ کا نبی جو دنیا کے اندر آیا ہو، جس نے آنے کے بعد دنیا کے انسانوں کو یہ سکھایا ہو صرف
کہ دین آخرت کے اعتبار سے تیاری اور جہنم میں جانے کی تیاری، وہ جہنم سے بچنے کی تیاری اور جنت میں جانے کی تیاری، اس کے لیے تو تمام انبیاء نے محنت کی. میں تو صرف اس لیے آیا ہوں کہ تم کو دنیا میں کیسے جیا جائے، جس کی زندگی جینے کا طریقہ سکھانے آیا ہوں. ہے کوئی نبی ایسے کہ جو آئے صرف اس لیے بولے میں تو تم کو کیسے تجارت کرنا ہے ایسے سکھانے آیا ہوں. تجارتیں کی ہیں نبیوں نے، ہنر نبیوں کو دیے گئے ہیں، صفات نبیوں کو دی گئی ہیں، اور وہ دی گئی ہیں جو معاشرے کے اندر لوگوں کی ضرورت کی چیزیں ہوتی ہیں، جو لوگوں کی سمجھ میں آنے والی چیزیں. لیکن ہر نبی کے دل کے اندر، ہر نبی کی زندگی کے اندر اس چیز کو ایسا داخل کر دیا کہ دنیا کے انسانوں کی زندگی کو بچانے کی خاطر اپنی جان کی قربانی، اپنے مال کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، اور در در جانا، گھر گھر جانا، فرد فرد کو خوشامد کر کے سمجھانا، ایک اللہ کو معبود برحق مان لو، کامیاب ہو جائے. اور نبی نے آنے کے بعد یہی محنت کی. چنانچہ سب سے آخر میں میرے آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لانے ہوئے آبادی کے ساتھ آئے. میرے بعد کوئی نبی نہیں. انا خاتم النبیین کے اعلان کے ساتھ آئے، میں خاتم النبیین ہوں. گویا کہ نبوت کا سلسلہ آپ کے اوپر مکمل ہو چکا، کام پورا ہو چکا، نبی کی ذمہ داری پوری ہو چکی، اور اللہ کو گواہ بنایا باقاعدہ. ہم سب سنتے ہیں کیا میں نے اللہ کے سامنے ہے اس میدان کے اندر جہاں سب سے زیادہ جب قریب ہوتے ہیں اللہ بندوں کے، اور اس میدان کے اندر جہاں اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، حضرات صحابہ کرام کا پورا مجمع موجود ہے، اور کہا کہ کیا میں نے تمہارے تک دین پہنچانے دیا؟ کہ اللہ کے نبی پہنچایا نہیں، آپ نے حق ادا کیا. 3 مرتبہ اپنے رب کو گواہ بنایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. یہ سب اس کا اقرار کرتے ہیں کہ میں نے ان تک دین کا حق پہنچا دیا اور دین ان تک پہنچا دیا. اب پھر صحابہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے جو موجود ہے وہ غائبین تک اس کو پہنچا دے. اسی کی برکت ہے، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس ملک کے اندر اہل ایمان کی شکل میں بیٹھے ہیں، اور اسی کی برکت ہے کہ اس مقدس خطے سے دین کی شعاعیں نکلی اور دین کی فضا وہاں سے قائم ہونا شروع ہوئی اور دین کی کرنیں وہاں سے پھیلنا شروع ہوئی اور پھیلتے چائنا کے بازاروں کے اندر چھا گئی. وہاں سے نکلی تو روس کے کوساروں میں پہاڑوں کے اندر سما گئی اور وہاں سے نکلی تو افریقہ کے جنگلوں میں پوری فضائیں قائم کر دی. کہ کیا ہے کہ جنگل کے درندے بھی حکم مان رہے ہیں، فضاؤں کی ہوائیں بھی حکم مان رہی ہیں، دریاؤں کا پانی بھی حکم مان رہا ہے. کیا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا تم سے، تم ہمارے ہو جاؤ گے تو ہم پوری دنیا کے نظام کو مسخر کر دیں گے، اس پہ تمہاری حکومت چلے گی. یہ تمام اس لیے کہ آقا نے جو پیشین گوئی آشا نے جو فرمایا تھا، جو میں نے شروع میں پڑھا، ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، بے شک یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے لیے پیدا کی گئی ہیں، لیکن تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. اے کاش ہماری رب کی سمجھ میں بات آ جاتی. ہم کس کے لیے پیدا کیے گئے؟ ہم کس لیے بھیجے گئے دنیا کے اندر؟ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے. اسی لیے کہا گیا تم میں عقل مند شخص وہ ہے، سب سے زیادہ عقل مند، سب سے زیادہ ہوشیار، سوجھ بوجھ والا، سمجھدار کون شخص ہے جو موت کو کثرت سے یاد رکھے اور اس کے آنے سے پہلے بہترین تیاری کر لے. مطلب کیا ہے کہ موت کیا ہے کہ موت ایک پردہ ہے، موت ایک باؤنڈری ہے جس کی کہ دنیا کی زندگی سے آخرت کو منتقل ہونے کی. بس. اور فرمایا کہ ہم نے موت اور حیات کو پیدا کیا، موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ پرکھ سکے کہ تم نے کون نیک اعمال کر کے آنے والے. تو ہمارے رب کے رب کو ہم سے کیا چاہیے؟ کیا مطالبہ ہے؟ کیا مطالبہ؟ علامہ کی زبان میں اگر کہیں گے، ویسے تو قرآن کا پورا 1/3 حصہ میرے دوستو اسی کی طرف متوجہ کیا ہے پوری انسانیت کو کہ تم سے کیا تقاضا ہے. ایک حصے کے اندر اللہ نے قدرت بیان کی ہے، ایک حصے کے اندر آخرت بیان کی ہے، اور ایک حصے کے اندر صرف یہ بیان کیا ہے کہ تمہاری زندگی کیسی ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ بات سمجھنے کی کیا کہ ہماری زندگی ہم کو ملی ہے تو اس کا مقصد کیا ہے.
اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد ہے یہ کہ یہ زندگی ہماری اپنی ملکیت نہیں ہے، یہ سمجھ میں آئے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نا، ہمارے اس ہلکی پھلکی محنت کا مقصد، ہماری اس دین کی چلت پھرت کا مقصد، یہ گھر گھر جانا، در در جانا، ہر فرد کی خوشامد کرنا، اور یہ بستر بوریے لاد کر گاؤں گاؤں اور بستی بستی قلیہ قلیہ دھول چھاننا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی زندگی کے اس دھوکے سے نکل جائیں کہ یہ زندگی ہماری ہے، یہ جان اور مال ہمارا ہے، ہم جان اور مال کے دھوکے سے نکل جائیں کہ جان ہماری، مال ہماری، کہ غلط ہے۔ کیوں؟ کہ میرے رب نے ہم کو اور آپ کو یہ چیز بطور امانت دی ہے، اور امانت کا حق یہ ہے کہ اس میں دیانتداری کی جائے، اپنی منمانی اور اپنی مرضی نہ چلائی جائے۔ اور دوسری چیز یہ کہ اللہ نے یہ زندگی، یہ صلاحیت، یہ طاقت، یہ قوت، یہ عہدہ، یہ ڈگری، یہ مال و دولت، یہ جو بھی چیز دی، یہ تمام کی تمام اللہ کی طرف سے امانت ہے تو دیانت چاہیے، اور اللہ کی نعمت ہے تو قدردانی چاہیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جو ہماری نعمتوں میں قدردانی کرتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں، اللہ کا ضابطہ ہے کہ اللہ نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے کون بندے ہیں جو اپنے وعدے کے پکے اور اپنی وفا میں کھڑے اترتے ہیں۔ اسی لیے ان کو کیا کہا؟ دنیا کے اندر زندگی جیو اور شان کے ساتھ جیو، دنیا کے اندر ملنگ بن کے مجنون بن کے نہیں رہنا، بلکہ شان کے ساتھ رہنا اور باشعور زندگی جینا، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرنا، لیکن دل کے اندر اللہ کی عظمت کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی بڑائی کو بسا کے لے کر چلنا ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے رہے ہیں کہ دل لگانے کی چیز اس پوری کائنات میں علاوہ اللہ کے اور کوئی نہیں۔ اگر کسی کو کسی سے محبت کرنا ہے نا، تو کس سے کرنا چاہیے؟ جس کی محبت دائمی ہو، جس کی محبت میں زوال نہ ہو، جس کی محبت میں کوئی رکاوٹ نہ آئے، جس کی محبت میں کوئی ڈاؤن فال نہ آئے، جس کی محبت میں کوئی دھوکہ نہ ہو، جس کی محبت میں کوئی نقصان نہ ہو۔ یہی تو اسی کو تو پریفر کریں گے نا بھائی۔ کاروبار کون سا کرنا چاہیے کہ جس میں نقصان نہ ہو، کوشش اس کی کریں۔ یا کوئی آدمی یہ کہے گا بھائی صاحب دنیا والے تو نقصان نفع والے کاروبار کرتے ہیں، میری تو طبیعت میں اللہ نے رکھا، میں تو نقصان والا ہی کاروبار کروں گا۔ سمجھیں گے آپ کسی کو ایسا کوئی سمجھدار ہوگا؟ نہیں۔ ہر ایک آدمی کی دلی تمنا ہوتی ہے میں جس کو بھی چاہتا ہوں وہ میرا اپنا بن کر رہے۔ کوئی بھی رشتہ لے لیجیے، آپ کو کوئی بھی رشتہ لے لیجیے، لیکن میرے بھائیو دوستوں، سب سے دائمی، سب سے معتبر، سب سے مضبوط محبت کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بہت قوت کے ساتھ بولنا چاہیے۔ ہاں، سب سے زیادہ قابل اعتبار محبت کس کی ہے؟ اللہ کی۔ ہاں، اسی لیے تو فرمایا، اللہ نے دعوت دی ہے ہم پر آپ کو، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ نبی جی آپ کہہ دیجیے، نبی جی آپ کہہ دیجیے ان لوگوں سے، یہ ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کہیے ان سے یہ آپ کی اتباع کریں، ہم ان کو محبوب بنائیں۔ اہل علم حضرات سے پوچھیے ذرا، جو قرآن کے جاننے والے پڑھنے والے لوگ ہیں، ہمارے علماء کرام، اللہ ہم کو شعور دے، اللہ ہم کو احساس دے کہ ہم اہل علم حضرات کی خدمتوں میں جانا سیکھیں اور ان سے علم سیکھنے کا جذبہ ہمارے اندر آئے۔ جس طرح سے ہر ایک آدمی کو سمجھ میں آتا ہے کہ اگر میرا کوئی معاملہ لیٹیگیشن کا ہے تو وکیل کے پاس جانا چاہیے، اور ہیلتھ کا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، اور کسی دوسرے، اور سب جانتے ہیں کہ اگر میرے جس سبجیکٹ کا ایشو ہے اس سبجیکٹ کے ایکسپرٹ ٹیچر کے پاس جانا چاہیے، انجینئرنگ کا ہے تو انجینئر کے پاس جانا چاہیے، مختلف سب جانتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، اسی طرح سے یہ بھی بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ میرا روحانی مسئلہ ہے، میرے دین کا مسئلہ ہے، میرے ایمان کا مسئلہ ہے، میرے اعمال کا مسئلہ ہے، تو مجھے کسی اللہ والے کے پاس جانا چاہیے، کسی عالم دین کے پاس جانا چاہیے۔ وہ بھی بات سمجھ میں آ جائے تو امت کا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ یہ تیرے میرے در پہ ٹھوکریں کھا کر ذلتیں اٹھانا ہے میرے دوستوں، اس سے امت کو اللہ بچا لیں گے اگر علماء کی اور اہل اللہ کی قدر دلوں کے اندر آ گئی۔ اس لیے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، یہ پوچھیں کہ یہ جو اللہ نے آیت نازل کی ہے، اللہ نے آیت نازل کی ہے کہ نبی جی آپ فرما دیجئے کہ اگر یہ ہم سے محبت کرتے ہیں، مطلب بندے اللہ سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ ان سے کہیے یا آپ کی اتباع کریں، فاتبعونی یحببکم اللہ، کیا بنائیں گے؟ اللہ محبوب بنا دیں گے۔
بات کہنے میں بہت سلیس آتی ہے، لیکن جو اہل دل لوگ ہیں، جو جن کے دلوں کے اندر عظمت ہے اس کی، وہ تو لرز جاتے ہیں، وہ تو طبیعت کے اندر ایک دم ابال آ جاتا ہے. کیسے؟ وہ ہر آدمی کی فطرت میں اللہ نے محبت کا مادہ رکھا ہے. باپ کو بیٹے سے محبت، ماں کو اولاد سے محبت، بھائی کو بہن سے محبت، بہن کو بھائی سے محبت، بیوی کو شوہر سے محبت، شوہر کو بیوی سے محبت، اور بہت ساری دوسری چیزیں بھی آج کل کے زمانے میں دلوں کے اندر ہے. تو کس سے محبت ہو؟ ایسی محبت جو لازوال ہو، جس کو بھی دل میں بسائیں گے ایک دن چھوڑنا پڑے گا، جس کو بھی دل میں جگہ دیں گے ایک دن اس کا ساتھ چھوٹے گا، اس لیے کہ وہ بھی فانی ہے، میں بھی فانی، یہ بھی فانی ہے. یا تو اس کی موت سے چھوٹے گا یا میری موت سے چھوٹے گا، ساتھ چھوٹ جائے گا. لیکن ایسی لازوال محبت، ایسا تعلق، ایسا رشتہ جس میں کبھی زوال نہ آئے، وہ ہے اللہ کی محبت. اس میں شدت ہو. تو کیا مطلب یہ؟ اہل علم علماء کرام فرماتے ہیں یہ اس میں عجیب لطیفہ چھپا ہے. بہت سارے نوجوان بھی بیٹھے ہیں تو بولتے وقت بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے. کئی جملوں کے بیچ میں سے کچھ نہ وہ کرے بٹوین دا لائن پڑھ کے کچھ کسی بھی راہ پر کسی بھی پٹری پر نکل چلے. اس لیے بہت سنبھل کے بات کرنی پڑتی ہے. لیکن ہے چھپی ہوئی چیز اس میں کیا کہ ہر آدمی کی فطرت میں محبت ہے، اور ہر آدمی محبت کا دائیا، محبت کا مادہ لے کے چلتا ہے. تو آدمی محبت کرے گا تو اللہ سے محبت ہوگی تو دائمی ہوگی نا. تو اس کے لیے بتایا گیا کہ اس میں لطیفہ کیا ہے. وہ لطیفہ یہ ہے کہ بندوں نے کہا ہم کو اللہ سے محبت، تو محبت کرنے والا کون؟ بندے ہو رہے نا. دعویٰ کس کا ہو رہا؟ بندوں کا. ہم کو اللہ سے محبت ہے تو محبت کرنے والا بندہ. اور کس سے محبت؟ اللہ. تو اس کو کہتے ہیں محب، جو محبت کرنے والا. اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو کیا بولتے ہیں؟ محبوب. سب جانتے ہیں نا ماشاءاللہ. ہاں، جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں محبوب. اچھا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ، اگر نہیں بول سکتے تو دل میں سمجھ لو، مزے محبوب کے ہوتے ہیں کہ محب کے ہوتے ہیں؟ بولو نا. ارے مزے کس کے ہوتے ہیں؟ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کے مزے ہوتے ہیں کہ جو محبت کرنے والا. اچھا، اس کو اور آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں. ایک ہوتا عاشق، محبت کرنے والا. ایک ہوتا معشوق، جس سے محبت کی جاتی ہے. اچھا، مزے کس کے ہوتے ہیں؟ اجازت ہو تو آ کر میں بھی شامل ان میں ہو جاؤں، سنا ہے کل تیرے در پہ ہجوم عاشقہ ہوگا. یہ حج کے موقع کے اعتبار سے کہیں اور مت جائیے گا. کیا کہا؟ عاشق کے مزے ہوتے ہیں کہ معشوق کے مزے ہوتے ہیں؟ معشوق کے مزے ہوتے ہیں. معشوق پھولوں کی سہج پہ سوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے، اور عاشق تو در در کی گلیوں کی ٹھوکریں کھاتا ہے. ہاں، آج اب عجب حال میں دیکھا، ارشد کو عجب حال میں دیکھا ہم نے، رو رہا تھا وہ کسی شخص کی دیوار کے پاس. یہ بھی کسی وعدے کا ستایا ہوا تو نہیں، ایک شخص جو دریا کے کنارے کھڑا. یہ ہے محبت کی وہ بیماریاں. کیا ہو رہا کہ دل میں سما گئے. اب عاشق تو سرگردہ گھوم رہا ہے. اللہ نے پلٹ دیا معاملے کو. نبی جی آپ کہیں ان سے، ہم سے محبت کرتے ہیں، یہ ہمارے عاشق بننا چاہتے ہیں، ہم کو معشوق بنانا چاہتے ہیں. نبی جی آپ کی نقل کر لیں گے، ہم ان کو معشوق بنا دیں گے، ہم ان کے عاشق بنیں گے. معشوق آرام میں رہتا ہے، عاشق تکلیفیں اٹھاتا ہے. عاشق کا معاملہ اللہ نے لے لیا. اللہ کی ذات ورا الورا ہے. اللہ کے لیے تکلیف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ وہ چیزیں نعمتیں نوازے گا، وہ چیزیں دے گا، وہ چیزیں دے گا کہ جس کے بارے میں ہمارا آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اسی لیے کہا ہم نے اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کے لیے وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی کے دل پہ اس کا وہم و گمان گزرا. ہمارا تو سوچ بھی نہیں سکتے جو میرے رب کے رب نے ہمارے لیے خزانے غیب میں نعمتیں رکھ رکھی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کے تھوڑے سے دن کی زندگی سے ہی گزار کے آ جاؤ، ہماری مرضی کے مطابق، ہمارے نبی کے طریقے کے مطابق گزار کے آ جاؤ. آؤ ہم اپنے تمہارے لیے ہم نے مہمان خانہ سجایا ہے، آؤ اس مہمان خانے میں تم کو ہم حکومت دیں گے. دنیا کے سب سے آخر میں نکلنے والے جہنم سے شخص کو، اس کو دنیا سے 10 گنی بڑا جنت دیں گے. اور جنت کیا ہے؟ کہ جنت وہ ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُولًا مِّنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ. وہ تو ایسی جگہ ہے جہاں تمہارے دلوں میں اٹھنے والی خواہش کو اللہ پورا کرے. یہ سب وعدے کی گئی چیزیں ہیں تم سے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں،
بات سمجھنے کی یہ ہے، کیا کرنا ہے کہ اپنے دل کا رخ صحیح ہو جائے، دل کا کعبہ صحیح ہو جائے، دل کا قبلہ سیدھا ہو جائے، اور رب کو ہم رب مان لیں، خالق کو خالق جان لیں، مالک کو مالک مان لیں، اور وہ ہمارا رب حقیقی، وہ معبود برحق ہے، اسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے میں ہم اپنی سعادت سمجھے۔ یہ تقاضا ہے زندگیوں کے رخ پر ڈالنے کا۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ یہ محنت اور یہ طرز ہم کو دنیا کے کسی کام سے نہیں روکتا جو بھی جائز کام اللہ نے رکھا ہے۔ اور لوگ اللہ نے وہ دی ہے، صلاحیتیں دی ہے، استعمال کرو اپنی صلاحیتوں کو، اور بڑی بڑی منزلوں پہ پہنچو اپنے اپنے فیلڈ کے اندر جاؤ۔ اگر تم کو حکومت کا زیادہ شوق ہے تو حکومت سے کرنے سے نہیں روکا، لیکن حکومت کے اصول اور ضوابط بتا دیے۔ تو اسی لیے تم کو تجارت کا شوق ہے، تجارت کے لیے کوئی بندش نہیں ہے، صرف جائز اور حلال تجارت کو دیکھنا ہے، اور اس کے لیے پورے اصول اور ضوابط بتا دیے کہ تجارت ان اصول کے ساتھ کرو، حکومتیں ان سے کرو، چاہے تجارت ہو، چاہے حکومت ہو، چاہے زراعت ہو، کھیتی باڑی ہو، چاہے ملازمت ہو، کچھ بھی ہو، چاہے مزدوری ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہر چیز کے اصول و ضوابط بتا دیے کہ یہ طریقہ ہے، اس کے اعتبار سے تم کرو گے تو جو بھی کام کرو گے اللہ اسی کو تمہارے عمل بنا لے گا۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ دل میں اس کو بچاؤ تاکہ جو کبھی ساتھ نہ چھوڑے، اور یہ پرکھنے کے لیے کہ زندگی صحیح رخ پہ جاری کہ نہیں جاری، تو اللہ نے اعمال دیے۔ اعمال جو ہے یہ احکامات دیے اللہ نے، احکامات اپنے، اور احکامات جو ہیں یہ اعمال کو بنانے کا ذریعہ ہے۔ احکامات کے ذریعے اعمال بنیں گے، اور اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت کے فیصلے ہمارے حق میں آئیں گے۔ کیا کہا کہ زمین کے اندر جو بھی چیزیں خیر و شر ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں ہے، وہ انسانوں کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اسی لیے یہ بات مشہور ہے کہ جب اللہ کے نبی اوپر تشریف لے جا رہے تھے معراج کے اندر، تو دیکھا کہ کچھ چیزیں اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر جا رہی۔ یہ تبلیغ والوں کے استعمال کی برکت سے ہر چھوٹا بڑا سب سن چکا اس کو 20 مرتبہ، ہزاروں مرتبہ۔ لیکن کیا جبریل کیا ہے کہ جانے والے نیچے سے اعمال ہیں آپ کی امت کے، اور آنے والے اللہ کے فیصلے ہیں۔ مطلب کیا کہ جیسے اعمال جائیں گے ایسے اللہ کے فیصلے آئیں گے کہ ہاں کہ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے جو اس روئے زمین کے اوپر چیزیں ظاہر ہوتی ہیں اعمال کا۔ اس لیے احکام خداوندی آئے ہیں، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، نبی کے طریقے میں پورا کرنا، یہ وہ ترتیب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی طرف سے جو اعمال بندوں کے جو اعمال جائیں گے ان پر اللہ کی طرف سے فیصلے حق میں آئیں گے، نفع کے فیصلے آئیں گے، بھلائی کے فیصلے آئیں گے، اور اطمینان کے، سکون کے، عزت کے اور بلندی کے فیصلے آئیں گے۔ کب؟ جب اللہ خوش ہو جائے۔ یہی محنت میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں میرے رات کے آقا حضور کنوز صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو فرمائی تھی، اور جو خود نہ تھے راہ پر عالم کے ہادی بن گئے۔ کیا ہوا کہ دنیا کے لوگ حکومت کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، بعد میں خطوط لکھ کر ان کو دعوتیں دینے لگے۔ ہم اپنے یہاں کے حکمرانوں کے ظلم سے تنگ آ کر پریشان ہو کر آپ کو یہ لکھ رہے ہیں، آپ جدھر جاتے ہیں ادھر خیر وجود میں آتا ہے، آپ تشریف لائیں اور ہمارے علاقے کو آپ اپنے قابو میں لیں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے تاکہ ہم بھی چین و سکون کی زندگی گزار سکیں۔ یہ حضرات صحابہ کرام کے اوپر اللہ نے کر کے دکھایا، دنیا کی چیزوں کو مسخر کیا۔ اس لیے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں اپنی پوری زندگی کے نظام کو بدلنے کے لیے کسی بھی شعبے میں ہوں، پڑھنے پڑھانے والے ہیں اور ملازمت کرنے والے ہیں، پروفیشنلز ہیں، آفیسرز ہیں، جو بھی جس شعبے میں ہو، بہت عجیب کارگزاریاں اللہ کا کرم ہے۔ اس دعوت کی ہلکی پھلکی محنت کے ذریعے میں اللہ نے بہت ساری چیزیں عالمی پیمانے پر سامنے لا کے رکھی۔ مثالیں دیتے ہوئے اللہ دل میں ڈال دیتا ہوں، عرض کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اللہ کے راستے میں جانا ہوا، کچھ وقت لگا رہے تھے، پتہ چلا دو بزرگ آئے کہ بھائی 3 دن ان کے باقی ہمارے ساتھ لگائیں گے۔ علی گڑھ کے علاقے کا واقعہ، گرمی کا زمانہ، مئی جون کا زمانہ تھا، بڑے بڑے موٹے موٹے مچھر ہوتے ہیں علی گڑھ میں۔ تو وہاں ایک مسجد میں کسی علاقے میں تھے، وہاں پتہ چلا کون ہے صاحب، یہ ہائی کورٹ کے وکیل صاحب ہیں، دونوں میں ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں۔ تو تھوڑا سا ذرا بھائی معاف کرنا، ہم کچھ بہت احتیاط کرتے ہیں اس بارے میں کہتے ہوئے اور کچھ کہیں، لیکن تھوڑا سا ایک لگا، اچھا وکیل صاحب جماعت میں آئے ہیں۔ اب تو اللہ کا کرم ہے، چاروں طرف وکیلوں کی مستقل جماعتیں چلتی ہیں، اچھے اچھے وکیل ہائی کورٹ والے ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ۔ تو اس طرح چلو وکیل صاحب تھے، لیکن ہم بچے تھے، اسٹوڈنٹ تھے اس وقت، تو ذرا تھوڑا سا لگا یار تھوڑا سا پوچھنا تو چاہیے، وکالت کا شعبہ تو بڑا مشکل ہے نا، اس میں صحیح وقت میں محنت کرنا۔ ہم نے ان سے وکیل صاحب سے پوچھا، وکیل صاحب ذرا بتائیے نا، تو عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے، عام طور سے اس طرح کی کارگزار ہے وکیل صاحب کو،
میں نے کہا آپ کو تو وہاں تو سچ بولنا پڑے گا. تو کیا ہوا کیا ہوا؟ نہیں کہتے ہیں جیسے لوگ کہتے ہیں بھائی وہ تو آپ تو مقدمے لڑیں گے اور یہ ہے وہ ہے, کورٹ میں پریکٹس آپ کی چل رہی. تو انہوں نے کہا بتائیں کارگزاری ہے. میں نے کہا بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم کو بھی یہی ڈر تھا کہ کیا ہوگا ہمارے اس پڑھنے لکھنے کا, اور جب ہم کہیں گے کہہ رہے کیا مولانا ٹائپ بیچارہ بیٹھا کیا وکیل کرے گا. اور وہ تو سب لوگوں کا جو عام تاثر ہے اللہ نے اس کو غلط ثابت کر دیا. کیا ہوا کہ جب ہمارے پاس لوگ آنے لگے ہم نے سب سے پہلے اس کو کہا دیکھو ہم کو سچ بتانا, باقی تمہارا کیس کیسے پٹ اپ کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے, ہم کریں گے کس طرح سے ہوگا, لیکن سچ بتانا. اور دیکھو پکی بات ہے, وکیل کو ڈاکٹر کو اگر آدمی نے صحیح بات نہیں بتائی تو وکیل اور ڈاکٹر تشخیص صحیح نہیں کر پائے گا, کیس کو صحیح ڈیل نہیں کر پائے گا. پکی بات ہے, یہ بات بعد میں بڑے ہو کے سمجھ میں آئی ہے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے کہا یہ کہ سچ بتانا. اب تو آ کے جو بھی کرائم کر کے آیا ہے, جو بھی گڑبڑ کر کے آیا ہے, ظالم ہے یا مظلوم ہے, دونوں کے دونوں آتے ہیں. تو اب ظالم ہے تو پتہ چل جاتا ظلم کر کے آیا, مظلوم ہے تو پتہ چل جاتا مظلوم ظلم سہ کے آیا. تو تھوڑے سے دن کے اندر یہ بات عام ہو گئی کہ یار یہ وکیل لوگ جو ہے نا یہ ظالم کا مقدمہ لیتے ہی نہیں. کیا ہوا؟ ہاں ظلم کر کے آیا نا بھائی, بہت سارے دیکھو پوری کچہری میں بہت سارے لوگ بیٹھے, کسی کے پاس بھی جاؤ, مظلوم اپنے پاس. تھوڑے سے دن کے اندر اللہ نے, بہت شارٹ میں بتا رہا ہوں, مجھے تو لمبی کارگزاری تھی, بہت تھوڑے سے دن کے اندر اللہ نے ماحول ایسا بنا دیا کہ پورے کورٹ کے اندر ایک ہوا عام ہو گئی کہ بھائی صاحب تم مظلوم ہو نا اس وکیل کے پاس جاؤ, بہت اچھی پیروی کرتے ہیں. تھوڑے سے دن کے اندر اللہ نے وہاں کے ججوں کے اندر ذہن میں یہ بات ڈال دی کہ یہ وکیل صاحب جو مقدمہ لاتے ہیں اس میں سچائی ہوتی ہے. تو تھوڑے سے دن کے اندر ہے کہ جو مظلوم تھے وہ ایک طرف آنے لگے اور جو ظالم تھے وہ تتر بتر ہونے لگے, وہ مختلف سب پر بیٹھے. تو اس لیے سب سے زیادہ لوڈ جو ہے ان وکیلوں کے پر آ گیا بچا. کیا کرنا کہ مظلوم کو حمایت کرنا, کھولا راستہ, بلیسنگز ان ڈسگائز ہو گیا. اللہ نے شر میں خیر نکالا ایسا لگا ہمارے اعتبار سے, لیکن بعد میں پتا چلا شریعت تو سب کے لیے ہے, شریعت تو ہر ایک کے لیے آسانی پیدا کرنے کی چیز ہے. شریعت کو تو میرے بھائیو دوستوں کو جو اپنائے گا وہ زندگی میں خیر پائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے احکامات اسی لیے دیے ہیں, اس لیے ہماری زندگی کے پورے نظام کو ڈیفائن کیا گیا ہے کہ یہ 3-5 شعبے ہیں. کچھ علماء کرام کہتے ہیں 6 شعبے ہیں کہ ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاقیات اور سیاسیات. سیاسیات کو وقتی طور پہ ہم ذرا پاؤز کرتے ہیں, تھوڑا اس پہ بعد میں ڈسکس کریں گے موقع ملے گا تو. لیکن 5 شعبے عام ہیں جس میں ایمانیات ہے, عبادات ہے. ایمان دل کے اندر ہوتا ہے اور عبادات ہماری تمام ایسی جگہوں پہ ہوتی ہیں جہاں غیر ایمان والوں کا کوئی آنا جانا نہیں ہے, گزر نہیں ہے. عبادت میں مطلب نماز ہے, مسجد کے اندر روزہ ہے, بیت کے اندر حج ہے, ایسی جگہ پہ جہاں غیر ایمان والا جا نہیں سکتا. زکوٰۃ ہے ایمان والوں کے اندر. تو عبادت سے اور ایمان سے ہم دوسرے لوگوں کو بہت آسانی سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. دین کیا ہے, ریسٹرکشن آئے گا, حجاب آئے گا ان کے لیے, وہ تو کہیں گے تو تمہارا کام ہے. لیکن جو 3 شعبے دیے گئے ہیں معاملات, معاشرت, اخلاقیات کے, وہ تینوں کے تینوں شعبے کے اندر وہ چیزیں ہیں جو ہم کو باہر نکل کے کرنا ہے اور دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے. یہ اسلام ہے. کیا اسلام ہے کہ معاملات ہے, کہ معاملات ہے کہ ان کے کیا ہونا چاہیے کہ ڈیلنگ ود ادرس, دوسرے لوگوں کے ساتھ ہمارا لین دین, ایسا صاف ستھرا لین دین, ایسی عجیب اس کی کارگزاریاں کہ لوگ سمجھتے ہیں اچھا ہاں. اخلاقیات ہیں, ایسا اخلاق کہ آدمی سامنے والا اخلاق سے اچھے ظالموں کے دل پسیجتے ہیں. کہ بامبے ایئرپورٹ کے اندر ایک مرتبہ ایک جوڑا آیا اور اس جوڑے میں جب نکلے اور ٹیکسی پکڑنا ہے تو بامبے میں ایک دور ایسا تھا, ہمارے یہ مومن برادر جو ہیں گجرات والے, چندیا جن کو بولتے ہیں, یہ ٹیکسی کے کاروبار میں بہت تھے اور ان کی پہچان ہوتی تھی کہ سفید کرتا پاجامہ اور جالی والی ٹوپی یہ پہنتے تھے. اب پتا چلا کہ جہاں ٹیکسی کی لائن لگی ہوئی ہے وہاں اس خاتون نے بولا, جو کپل آیا تھا, اس نے کہا دیکھو ٹیکسی دیکھو, کسی ٹوپی داڑھی والے کو پکڑنا, اس کو لینا. مطلب تو ایسی ہمیشہ یہ بولتی رہتی ہے, کیا ہے اس میں کیا, نہیں داڑھی ٹوپی والے کو لے لینا, میں کہہ رہی ہوں تم کو رات کا وقت ہے, مناسب نہیں ہے کسی دوسرے کو لینا. اچھا چلو ٹھیک ہے, مانا بھائی, کس کی نہیں مانے گا تو مسئلہ, تو مان کے وہ بیٹھ. آنا تھا کولابا, ایئرپورٹ سے کولابا بہت دور پڑتا ہے, اس کو سمندر کے کنارے, وہاں آنا تھا. اب وہ آ گئے, آنے کے بعد اپنا پیسہ ویسا دیا, بلڈنگ میں چڑھ گئے اوپر. اب تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی والا نکل گیا. اب ٹیکسی والے تھوڑی دور جا کر دیکھا پیچھے, تو پتا چلا کوئی بیگ ان کا رہ گیا ٹیکسی کے پاس.
اب وہ دیکھا تو بیٹھ گیا, ٹیکسی والے نے فوراً گھما دیا اور گھمایا اور جا کے اس بلڈنگ کے نیچے رکا. اب دیکھ رہا کون سی فلیٹ میں, لیکن چلا ذرا دیکھتا ہوں. دیکھتے دیکھتے پہلے مالے پہ چڑھا, دوسرے مالے پہ چڑھا, دوسرے تیسرے مالے پہ. پتہ چلا تو اب رات کا وقت ہو چکا تھا, اکثر فلیٹ بند تھے, اندھیرا تھا. اس فلیٹ کے اندر لائٹ جلی تھی اور اندر سے آواز آ رہی تھی. کیا آواز آ رہی تھی؟ دروازے پہ کھان لگا کیا ہو رہا بھائی, پتہ نہیں یہ شاید یہی ہو. تو شوہر بولا اور سب اور بلا رہے ٹوپی ڈالنے والے کو. گیا, اب اٹھا گیا نا پورا سیور تیرا. اب ڈھونڈتی پھر اس کو تلاق لے کے, ملے گا تیرے کو تیرا بھائی. اور وہ غصہ تھا, وہ کہتے مجھے یقین ہے وہ نہیں لے گا, مجھے پکا یقین ہے وہ نہیں لے گا. کون آئے گا, کون آتا ہے باپ, اپنے اس بات سے کئی ہوگی جو باتیں, کہیں باہر کوئی آتا ہے, تیرا اتنا سارا زیور سب اس میں چلا گیا. تھوڑی دیر میں کھٹ کھٹ, وہ کیا دروازہ کھولا, دیکھا میں کہی تھی نا, میں بول رہی تھی نا تیرے کو, آیا نا. یہ ہے معاملات کے لیے, اخلاق کے لیے. یہ چھوٹی سی مثال تھی, اس کی تو ہزاروں مثالیں ملیں گی میرے بھائیوں دوستوں. اور ایک ہے معاشرت. معاشرت کیا ہے کہ معاشرت ایسی معاشرت ہو جس کو دیکھ کے لوگ کہیں کہ یہ اہل ایمان کی معاشرت ہے, یہ سماج ہے. اس کے لیے علماء حضرات فرماتے ہیں کہ اگر زندگیوں میں ہماری نماز ہوگی تو اللہ زندگی کی حفاظت کریں گے, مال میں زکوٰۃ ہوگی تو مال کی حفاظت کریں گے, اور رہن سہن میں سنتیں ہوں گی, سماج میں ہمارے سنتیں ہوں گی, اللہ کے نبی کی سنتوں پہ عمل ہوگا تو اللہ ہمارے سماج کے, ہماری معاشرت کی حفاظت کریں گے. لوگ دیکھ کے پہچانے جائیں گے وہ اہل ایمان کا مجمع ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں پوری زندگی کا نظام ہم کو اور آپ کو دیا گیا. اب یہ چیزوں کو متاثر کرنے کے لیے تاکہ اہل ایمان پہچانے نہ جائے, باطل کی صبح سے شام تک کی کوشش. اچھا ایسا کہ آج سے شروع نہیں, یہ باطل کی کوشش آج سے نہیں, روز اول سے ہے کہ جس دن وہاں سے ایمانی اور روحانی محنتیں شروع ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے, تو اس کے ساتھ ساتھ ان کے مد مقابل دوسری محنت بھی تو چلی ہے نا. وہ اپنا کام کرتا ہے کہ میں ہر موڑ پہ, ہر قدم پہ بہکاؤں گا تیرے بندوں کو. کام کر رہا ہے تو ادھر روحانی اور فیضانی اور کیا کہنا چاہیے ایمانی اور برکت والی محنت ہوتی ہے, تو دوسری طرف شیطانی محنت بھی ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اس کی پوری کوشش ہوئی ہے روز اول سے. لیکن اس کا محور کہاں ہے, فوکس کہاں ہے, سینٹر کہاں ہے, بتا سکتے؟ کوئی برا نہ مانے, میں چونکہ اسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہوں اس لیے کہنے میں کوئی تکلف نہیں ہے. سب سے پہلے ہندوستان کے اندر, خاص طور سے اپنے ملک کو ہم سامنے رکھ کے بات کر رہے ہیں, سب سے پہلے ہندوستان میں لارڈ میکالے آیا, اس نے کالج سسٹم شروع کیا, یونیورسٹی سسٹم ڈالا, اس کی بنیاد رکھی. اور اس کے اسٹیٹمنٹ ایک جگہ نہیں کئی جگہ ملیں گے کہ اس کالج سسٹم کے ذریعے سے, اس یونیورسٹی سسٹم کے ذریعے سے ہماری خواہش یہ ہے, ہماری آرزو یہ ہے, ہماری فکر یہ ہے کہ ہمارے پاس آنے والا, ہمارے پاس پڑھنے والا ہر طالب علم, ہر اسٹوڈنٹ نام کے اعتبار سے, اپنے اس کے اعتبار سے تو وہ اپنے جو بھی مذہب فالو کرتا وہ رہے, لیکن فکر کے اعتبار سے وہ ہمارا ہو جائے. اس پہ ڈالا, اسی کو WW ہنٹر نے آگے بڑھایا ہے نا. اسی لیے جب دہریت سر اٹھائی ہے دنیا کے اندر, اور دہریت کا فتنہ دنیا میں چلا ہے کہ اللہ کی ذات کا انکار کیا کہ کوئی اللہ ہی نہیں ہے, یہ پورا کا پورا نظام خود بخود وجود میں آ گیا, خود بخود چل رہا ہے, تو سب سے زیادہ متاثر ہونے والا طبقہ پڑھا لکھا تھا. بہت معذرت کے ساتھ, کوئی برا نہ مانے, کبھی تفصیل چاہیے تو انشاءاللہ الگ سے بیٹھ کے اس کو پوری تاریخ میں بتا سکتے اور مزید کھل کے بات کرتا ہوں کہ جب دہریت عام ہوئی تو سب سے پہلے متاثر ہونے والا علاقہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تھا. اور ہندوستان کے اندر دہریت کو لانے والا علی گڑھ کا پروفیسر تھا. اور پھر وہیں سے پورے ہندوستان کے اندر جو ٹاپ لیول کے جو دہریے بنے ہیں, جو مختلف علاقوں میں جا کے مختلف عہدوں پر پہنچے, وہ اکثر علی گڑھ سے تھے. اور پوری یونیورسٹی ڈاواڈول ہو گئی تھی. کون سی یونیورسٹی؟ جس کو 1875 میں سر سید علی رحمٰن نے قائم کیا اسکول کی حیثیت سے, اور 1920 میں یونیورسٹی کی حیثیت اس کو ملی مرکزی حکومت کی طرف سے. لیکن وہاں جانے والے طلبا اللہ کی ذات کا انکار کر رہے تھے. لیکن اس کے کچھ دن کے بعد اللہ نے حالات بدلے,
اور 50 کے شروع دہائی میں اللہ نے حالات بدلے اور ماحول بدلتا چلا گیا بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، بدلتا چلا گیا، ایسا بدلا کہ جو بچے اپنے گھروں سے پہلے دیندار گھرانوں سے جاتے تھے تو وہ جا کر وہاں دہریے بنتے تھے، اور بعد میں یہ ہوا کہ لوگ گھروں سے بابوجی کی نیت بن کے جاتے ہیں، بابوجی بن کے آئیں گے ماشاءاللہ، یہ وہ اور دنیا بن کے، اور وہاں سے وہ کورس بھی کرتے ہیں، وکیل بھی بنتے ہیں، پروفیسر بھی بنتے ہیں، سائنٹسٹ بھی بنتے ہیں، انجینئر بھی بنتے ہیں، ڈاکٹر بھی بنتے ہیں، لیکن ساتھ میں شریعت بھی ساتھ میں ہوتی ہے، دین بھی ساتھ میں ہوتا ہے، تو لوگ دھوکہ کھاتے ہیں کہ مولوی صاحب کہوں، حافظ جی کہوں، قاری صاحب کہوں یا انجینئر صاحب کہوں، کنفیوز ہو گیا کہ بابو جی بننے کے چکر میں گئے تھے، یہ تبلیغ والوں کی محنت سے اللہ نے ان کو اللہ جی بھی بنا دیا اور ساتھ میں پوری اپنے فیلڈ کے اندر بنا آگے بھی بڑھا دیا، الحمدللہ اپنی آنکھوں سے وہ حالات دیکھ کر آئے۔ کیسے بدلے کہ ماحول میں محنت ہو گئی، فضا میں محنت ہو گئی، اور طالب علم علی گڑھ سے جب جانے لگے تو دنیا کے علاقوں کے اندر صرف 2 چھوٹے واقعہ سنا کے بعد پوری کروں گا انشاءاللہ۔ ایک طالب علم تھا اور ایک علاقے کے اندر چلا گیا وہاں جا کے پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، اور پی ایچ ڈی کرتے کرتے وہاں قرآن کا اکثر حصہ حفظ کیا، عربی سیکھی، فرینچ سیکھی، دین کی محنت کی، اور محنت کرتے کرتے وہاں کچھ اللہ والے مل گئے، ان کے مدد سے ان کی دعاؤں کے سہارے اور پھر چلے اور محنت ایک قائم کر کے وہاں سے واپس آ گئے۔ اور اللہ کا کرم یہ ہے کہ علی گڑھ کے اندر رہتے ہوئے بھی جن عہدوں کے لیے پوری زندگی ہاتھ میں لگا دیتا ہے، ایک بار چیئرمین بن جاؤں، ایک بار ڈین بن جاؤں، کئی بار موقع اللہ نے بننے کا دیا ان کو، سمجھے، اور جا کر ایسے ملک کے اندر دین کا کام اللہ نے دے لیا جو پوری دنیا کے اندر فیشن کو سپلائی کرتا ہے، جہاں کی سڑکوں کے اندر فیشن کی بو آتی ہے۔ 70 کے آخر کے دہے میں حضرت قاری طیب صاحب علیہ رحمہ دارالعلوم دیوبند کے جو محتمم تھے، ہم پرانے لوگ جانتے ہیں، اللہ کرے نئے لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ ہمارے اکابرین اور ہمارے بزرگ جنہوں نے دین کی خاطر قربانیاں دی ہیں وہ کیسے کس درجے کے عالم تھے، کس درجے کے ان کا پوری دنیا کے اندر ان کے شہرت ہوا کرتی تھی دینی اعتبار سے۔ حضرت قاری طیب صاحب علیہ رحمہ جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے پوتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے بانی، میرے دوستوں بزرگوں، ایک مرتبہ علی گڑھ تشریف لائے اور زکریا مارکیٹ کے اندر قیام کیا، اور اس قیام کے اندر حضرت ہمارے ڈاکٹر نادر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبد المنان صاحب اور ڈاکٹر صلی اللہ صاحب تینوں چلے گئے ملنے کے لیے۔ ہم سچ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العزت نے عالم کون ہوتا ہے، دین کیا ہوتا ہے، دین کی محنت کیا ہوتی ہے، یہ شعور علی گڑھ میں جانے کے بعد دیا ہے، نہیں تو ہم تو دارالعلوم دیوبند سے 20 کلومیٹر دور رہنے والے لوگ تھے، نہیں معلوم تھا۔ ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نادر علی خان ادھر آؤ، ایک واقعہ سناؤں؟ کہ حضرت سنائیے۔ کہ بہت زمانے سے فرانس کا ایک میرا دوست تھا، وہ مجھے بلاتا تھا، میری ہمت نہیں ہوتی تھی، فیشن والا ملک ہے، پوری دنیا میں فحش وہاں سے جاتا ہے، فیشن پرستی کا دورہ ہے، میں کیسے وہاں جا کے نبھا پاؤں گا، اس لیے میری ہمت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن اس مرتبہ میرا انگلینڈ جانا ہوا، انگلینڈ سے متصل ایک دم فرانس ملک ہے، وہاں سے وہ اس کا ساتھی کو پتہ چلا، اس نے کہا حضرت ادھر تشریف لا رہے تو ایک تھوڑا وقت ہمارے فرانس کو بھی دے دیجیے۔ بات ہو گئی، لیکن میرے دل کے اندر وحشت تھی، گھبراہٹ تھی، میں کیسے جاؤں گا، پہلی مرتبہ جا رہا ہوں، کیا حالات ملیں گے، کیسے ملیں گے، سب کچھ ایسے۔ پہلے گیا انگلینڈ سے فرانس گیا، ایئرپورٹ کے باہر نکلا، ایئرپورٹ کے باہر نکلتے وہ ساتھی آگے بڑھے استقبال کے لیے، معانقہ کیا۔ اب میں ان سے معانقہ تو کر رہا ہوں لیکن میری نظریں حیرانی سے ایسے بالکل متحیر تعجب خیز انداز میں نظریں ایسے کہتے، پہلے یہ دیکھتے جا رہے، یہ دیکھتے، تو کہہ رہے حضرت کیا ہوا؟ نہیں مجھے کنفیوژن ہو گیا، مجھے گمان ہو رہا کہ میرے سامنے یہ جو جتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ انسان ہیں، فرشتے ہیں، میں فرانس میں آیا ہوں یا کسی عرب ملک کے اندر آیا ہوں، یہ نہیں سمجھ۔ پھر آپ پریشان نہ ہوں، میں بتاتا ہوں۔ انہوں نے اطمینان سے گاڑی میں بٹھایا، اس سے پہلے کیا کہ یہ پورے کے پورے عرب نوجوان ہیں، سب سفید جبہ پہنے ہوئے اور سفید امامہ، گورے چٹے خوبصورت نوجوان، اور سب کے سب خوبصورت جیسے بھولے بھالے ایک دم، کہ یہ سب کے سب عرب نوجوان ہیں، سب کا تعلق دعوت و تبلیغ کی محنت سے ہے۔ ان کو یہ پتا چلا کہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا شیخ آج ہمارے ملک میں آ رہا ہے، سب کے سب اپنے گھروں کو چھوڑ کر آپ کے استقبال کے لیے آ گئے، آپ کی محبت میں یہ آپ کے پاس آئے ہیں، اس لیے آپ بے فکر رہیں، آپ کوئی تشویش کا اس کا معاملہ نہیں۔ اطمینان ہوا، پوچھا یہ ہوا کیسے؟ چلے بتاتا ہوں۔ گھر لے جا کر اس نے بتایا پوری کارگزاری کہ فرانس تو پوری دنیا کے اندر فیشن سپلائی کرنے کا اڈا تھا، یہاں تو فحش اور گندگی عام تھی،
یہاں کے لوگوں کو اللہ حرام کیا جانتے تھے؟ عرب آ کر حرام کھاتے تھے. یہاں تو عربوں کے نوجوان آ کر بے عربی کی زندگی گزارتے تھے. لیکن علی گڑھ کا ایک نوجوان اٹھا, وہاں سے آیا, 3.5 سال میں PhD کی, حفظ کیا, عربی سیکھی, فرینچ سیکھی, دعوت کی محنت کی. وہ بھی ایک الگ کارگزاری ہے, دعوت کی محنت کیسے کی ہے وہ کی, اور اس کے بعد وہ چلا گیا. وہ 2 نکل میں پروفیسر ہیں, لیکن اس کی محنت اللہ نے یہاں آگے بڑھا دی. یہ سب کے سب عرب نوجوان یہ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ قاری طیب صاحب نادر علی خان صاحب کو ایسے بٹھا کر بتا. اور پھر کہنے لگے نادر علی خان یہ تو بتاؤ وہ تمہارے یہاں کا وہ نوجوان ہے کون؟ تو نادر علی خان صاحب نے کہا کہ حضرت یہ آپ کے سامنے بیٹھا, ڈاکٹر سلمان صاحب بیٹھے. بس اتنا سننا تھا. قاری طیب صاحب لرزتے ہوئے ایسے اٹھے, بڑھاپا ایسے اٹھے اور ان کو اٹھایا اور گلے سے لگایا اور روتے رہے اور دعائیں دیتے رہے. اللہ نے تم سے وہ کام لیا ہے کہ بڑے بڑے اہل اللہ سے, بڑے بڑے علماء سے وہ کام نہیں لیا جاتا. اللہ نے تم کو قبول کیا ہے کہ دنیا کے اس ملک کے اندر جہاں سے فحش گندگی پوری دنیا میں سپلائی ہوتی تھی, آج تم کو اللہ نے وہاں دین کے زندہ کرنے کا ذریعہ بنا لیا. اتنی دیر تک موافقہ کیا اور روتے رہے اور دعائیں دیتے رہے. یہ ایک چھوٹی سی کارگزاری. لیکن اس سے پہلے میں عرض کر دوں کہ وہ ملک کون سا ہے فرانس؟ وہ ملک وہ ہے کہ جب آل سعود کی حکومت گلف کے اندر, سعودی کے اندر آئی اور وہاں کے فرمانروا انہوں نے شہنشاہ سعود نے, کنگ سعود نے جب فرانس کا دورہ کیا اور دورہ کرنے کے بعد وہاں گئے کہ ہمارے عرب ممالک کے لوگ یہاں رہتے ہیں, میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. تو فرانس کے صدر نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم انتظام کر دیتے ہیں. دعوت چلا دی گئی, پورے عربوں کو جمع کر لیا گیا اور کہا کہ جائیے آپ اپنی قوم سے ملاقات کیجیے, بتائیے ان کو, اور کوئی تقاضا ہو تو آپ ضرور ہمارے پاس لا کے رکھیے گا. شاہ سعود گئے اور شاہ سعود نے جا کے بات کی, ملاقات کی. سب نے کہا ہم ہر اعتبار سے خوش ہیں, صرف ایک مسئلہ ہمارے ساتھ میں ہے. وہ کیا کہ ہم اہل عرب ہیں, ہمارے اندر شرش میں, خصلت میں, فطرت میں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرنے میں کہیں بھی جائیں وہاں عبادت کرنے سے نہیں چکتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کو مسجدوں کی سہولت یہاں مل جاتی. ہمارے پاس کوئی مسجد نہیں, ہم اپنے گھروں کے اندر, اپنے فلیٹس کے اندر نمازیں پڑھتے ہیں. آپ آئے ہیں اور وقت کا بادشاہ, یہاں کا صدر آپ کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشنز میں اس وقت بات کر رہا ہے, تو آپ اگر یہاں کوئی مسجد کا انتظام کرا دیتے تو بہت اچھا رہتا. شاہ سعود نے کہا بہت اچھی بات ہے, کوئی مسئلہ نہیں, کل میٹنگ ہوگی, جاؤں گا ان کے سامنے میں وہ رکھوں گا, بلکہ ان کو کہوں گا زمین کا خطہ ہم کو دے دیں, مسجد ہم بنائیں گے. بہت اچھا, خوش ہو گئے لوگ. گئے صدر کے پاس, انہوں نے کہا کیسی رہی آپ کی میٹنگ؟ کہا بہت اچھی, طبیعت خوش ہو گئی, بہت بہت شکریہ آپ کا, سب لوگ بہت خوش ہیں ہر اعتبار سے. ایک چھوٹا سا مسئلہ. ہاں بالکل فرمائیے, بتائیے کیا مسئلہ؟ کہ نہیں, مسئلہ یہ ہے عبادت کے لیے مسجد کی کوئی جگہ نہیں ہے, آپ جگہ مختص کر دیتے, ہم اس میں مسجد بنا کے اپنی قوم کے لوگوں کو دے دیتے. صدر بھی بہت تیز تھا, اس نے کہا صاحب ایسے کیوں ہم سے ایسی بے رخی آپ کر رہے, یہ تو آپ میرے مہمان ہیں, آپ کے لوگ ہمارے مہمان ہیں, ان کا حق ہمارے اوپر ہے, آپ یوں تو کہہ رہے مسجد آپ بنائیں گے, آپ بولیے کتنی جگہ مسجدیں چاہیے, ہم مسجدیں بنا کر ان کو دیں گے. آپ طبیعت خوش ہوئی شاہ سعود کی, بہت زیادہ, یار بہت اچھی دریا دلی کا مظاہرہ, لیکن وہ تو شاطر الفطرت, باطن اندر خبز بھرا ہوا. اس نے کہا آپ جتنی جگہ چاہیں گے مسجد بنا کے ہم دے دیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی درخواست یہ ہے, ہمارے بھی فرانس کے کچھ لوگ آپ کے ملک میں رہتے ہیں, ہم بھی یہ چاہتے ہیں جہاں پوری دنیا کے مسلمان جمع ہوتے ہیں مکہ مکرمہ میں, دنیا کی مشہور ترین جگہ ہے, وہیں اس شہر کے اندر, پوری دنیا میں سب سے مشہور آپ کا مکہ مکرمہ ہے, وہاں اس شہر کے اندر کسی کونے میں چھوٹی سی جگہ دے دیجئے, ہم بھی وہاں ایک چرچ اپنے لوگوں کے لیے بنا دیں. ادھر آ ستمگر ہنر آزما, میں جگر آزماؤں تو تیر آزما کر دیا. پھر وقت کا شہنشاہ گونگا ہو گیا, شاہ سعود کی زبان ہل نہیں سکی, اس لیے کہ جس خطے کے اوپر فرانس کے صدر نے جگہ مانگی تھی وہاں شاہ سعود کی حکومت نہیں, وہاں دنیا کے بنانے والے اللہ کی حکومت چلتی ہے. اس خطے کے اندر غیر ایمان والا داخل نہیں ہو سکتا. چپ چاپ شاہ سعود واپس آ گیا. وقت کا فرما روا ایک مسجد نہیں بنوا سکتا. اس کے چند سالوں کے بعد, اب دیکھ لیں جو تاریخ اور جانتے لوگ, اس کے چند سالوں کے بعد 65 کے بعد سے لے کر دیکھ لیجیے آپ لوگ, شاہ سعود پہلے گئے تھے, اور اس کے بعد جب تاریخ پڑھو تو فرانس میں
تقریباً پورے کے پورے ملک کے اندر 3500 سے زیادہ مسجدیں ہیں. کتنے؟ صرف پیرس شہر کے اندر سینکڑوں مساجد ہیں. کیسے بنی؟ چرچے ہوئے, پتہ چلا کسی کو, وقت کا شہنشاہ نہیں کر سکا. دعوت کی سیدھی سادی محنت, ہلکی پھلکی محنت, اہل اللہ کی دعائیں, اکابرین کی محنتیں, اور اسی طرح سے علماء کی رہبری, ان میں اللہ نے کام کرتے گئے کہ وہ کیا ہے کہ محبت خود سکھا دے گی آداب محبت. ذرا آہستہ آہستہ ادھر دھیان پیدا کر, پتہ چلا کیا تم اللہ کے ہو جاؤ, اللہ تمہارے لیے راستے ہموار کریں گے. ایک بار مسلمان مسجدوں کو آباد کرنا تو سیکھ لے. مسجدیں وجود میں نہیں تو وجود میں آ جائیں, مسجدیں نہیں تو وجود میں آئیں گی, چھوٹی ہیں تو بڑی ہو جائیں گی. لیکن وائے ناکامی متائے کارواں لٹکا رہا, کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا. وہ مسلمان جو مسجدوں کی زینت ہوا کرتے تھے آج جا کر مسجدوں کے باہر پارکوں کی زینت بن گئے. وہ نوجوان جو آ کر پیشانیوں پر رگڑ کے اللہ کو خوش کیا کرتے تھے, اللہ کو منایا کرتے تھے, آج جا کر پارکوں میں اپنی زندگی اور چوراہوں کے نکڑوں پر اپنی زندگی کو ضائع کرنے والے بن گئے. وہ باطل کے اعلاکار بن گئے. اور ہماری مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے, رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی, تو فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. حالات پوری دنیا کے بدلتے رہے, مسلمانوں نے مسجد چھوڑی, اللہ نے مسلمانوں کو چھوڑ دیا. کتنا بڑا نقصان ہوا. یہ دعوت کی محنت کا اثر ہے کہ ایک وقت کا بادشاہ مسجد ایک نہیں بنوا سکا, لیکن سیدھے سادی محنت کے نتیجے میں اللہ نے سینکڑوں اور ہزاریں مسجدیں وجود میں لا دی. بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الاسلام اور حضرت محمود حسن گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند, ان کے بارے میں کہتے تھے یہ میرے بڑے یہ میدان کے شہ سوار ہیں, یہ دشمن سے سینہ سپر ہو کے لڑتے ہیں. میں تو ایک دیمک کی طرح سے ہوں, کسی شہتیر میں لگ جاؤں گا اور خاموشی کے ساتھ اپنا کام کرتے کرتے اس حال میں پہنچے گا جب شہتیر ڈھیر ہوگا تو لوگوں کو پتہ چلے گا اس میں تو دیمک لگی تھی. ہمارے کام کی شہرت 100 سال پیچھے ہو, کام کی رفتار 100 سال آگے ہو, جب تک باطل جاگے گا کام رفتار سے آگے نکل چکے گا. اللہ ہم کو سمجھا دے, ہم کو بتا دے, ہم کو بتا دے, سمجھا دے کہ دین کا کام, دین کی محنت کتنی بڑی محنت ہے, اور اس کے ذریعے سے کیسے زندگیوں میں انقلاب آتا ہے, کہ اس سے کیسے زندگیاں بدلی, کہ علاقوں کے علاقے بدل گئے, اداروں کے ادارے بدل گئے. نہ معلوم کتنی جگہوں کے اندر اللہ نے نوجوانوں کی زندگیوں کو بدل دیا. اور نوجوانوں کو, ایک جامعہ ملیہ کا ایک نوجوان ایک کمپنی کے اندر جا کے جوائن کیا, اور ہمارے دوست ساتھی کا بیٹا, اور جا کے اس سے پوچھا, حافظ قرآن ہے الحمد للہ, آئی ٹی فرم کے اندر وہ مینجمنٹ کا کورس کیا, آئی ٹی فرم کے اندر جا کے اس لائن میں وہ گیا, اور جانے کے بعد اس سے جب کارگزاری لیا تو اس نے جو کارگزاری سنائی وہ دل کو دہلانے والی بھی ہے اور ایک طرف خوش کرنے والی بھی ہے. جو دل دہلانے والی کارگزاری اس نے سنائی وہ میں بعد میں سناتا ہوں, لیکن پہلے خوش کرنے والی ہے. ہم نے کہا کس کی کمپنی ہے, اس نے کہا غیر ایمان والی کی ہے. اس میں اور اہل ایمان رہتے ہیں کہ ہاں 2-4 لوگ ہیں, 2-4 لوگ ہیں. کیسا نظام ہے کہ نہیں الحمدللہ بہت آسانی ہوگی میرے لیے. کہ کیسے؟ میں نے کہا جب میں نے ڈیوٹی جوائن کیا تو میں نے جاتے سب سے پہلے پوچھا کہ جمعے کی نماز کے لیے مجھ کو باہر جانا ہوگا تو یہاں سے مسجد کتنی دور ہے. انہوں نے کہا مسجد تو ہے تھوڑی سی دوری پہ ہے, لیکن اگر تم کو جمعے کی نماز کے لیے جانا ہوگا تو یہاں سے جا سکتے ہو, اجازت ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بہت اچھی بات ہے. جمعے کے دن میں باقاعدہ اہتمام سے نکلا اور جمعے کی نماز پڑھ کے آیا. میری باس غیر ایمان والی خاتون کوئی وہ تھی, اب وہ آئی, بہت گزرے گا, ارے سنو جمعے کی نماز نہیں پڑھنے گئے کہ میڈم جا کے آ گئے, وہ پڑھ لیں. کہاں پڑھے؟ کہ مسجد گیا. اتنی جلدی؟ تم تو تھوڑی دیر پہلے تو یہی تھے. کہ ہاں بائک لی, 10 منٹ میں پہنچا, جمعے کی نماز 15 منٹ میں پڑھی, 10 منٹ یہ تو 10-20 اور 15-35 سے 40 منٹ کے اندر میں آ گیا. یہ کون سی مسجد میں نماز پڑھی؟ آج چھوٹی ہوئی نا نماز؟ کہ نہیں ایسی ہوئی. ارے ہمارے پاس دوسرا ایک ملازم ہے, وہ تو یہاں سے 11 بجے نکل جاتا ہے اور 3:30 بجے آتا ہے, اور جمعے کے دن لمبی نماز پڑھتا ہوں. زندگی ضائع کرتے ہیں. ہم اسلام کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم نبی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یہ مسلمان نے دین کو بھی سہارا بنا لیا دین کو بدنام کرنے کا.
عبادت کو ذریعہ بنا دیا دین کو بدنام کرنے کا. اس کے ذہن میں تو یہی تھا کہ مسلمانوں کی جمعے کی نماز جو ہوتی ہے 4-5 گھنٹے کی ہوتی ہے. کتنے منٹ کی ہوتی ہے؟ 5 سے 7 منٹ خطبہ, 5 سے 7 منٹ 2 رکعت دعا, 10 منٹ کی نماز ہوتی ہے. اور اس میں بھی اخلاص کی طرح لاسٹ میں آتے ہیں اور پہلے نکل جاتے ہیں, ہے نا. اخلاص بعد میں آتا نا اور پہلے نکلتا ہے. ایسے ہی بالکل ہوگا. اکثر کا مزاج ایسا ہے, اور خاص طور سے انٹلیکچوئل طبقہ جو سو کالڈ انٹلیکچوئل کہہ رہتا ہے, ان کا تو اکثر مزاج ہے. ہم تو بہت مرتبہ دیکھتے ہیں, بہت مرتبہ چیزیں ہوتی ہیں. ادھر بیچارے مزدوری کرنے والے جمعے کے دن نہا دھو کر کپڑے صاف ستھرے پہن کے پھر بھی سب سے آگے بیٹھ جائیں گے, لیکن ہمارے آفیسرز اور تھوڑا سا ذمہ دار قسم کے لوگ, وہ تو بالکل لاسٹ منٹ پہ آئیں گے, 2 رکعت پڑھتے نکل جائیں گے. اللہ ہم سب کو سمجھا دے. عرض یہ کرنا تھا کہ اسلام کو ریپرزینٹ صحیح کرنے کے بجائے مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں, تو اس کا اثر دوسرے لوگوں کے اوپر کیا پڑے گا. اس لیے میرے بھائی دوستوں کو فکر کرنے کی ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ ہم کو سمجھا دے, اور ہم کو اللہ رب العزت یہ احساس دے دے ہم اللہ کے بندے, اللہ کے نبی کے امتی, اللہ کے دین کے کارندے ہیں. ہم دنیا والوں کے لیے ریپرزینٹیٹیو ہیں. ہم کو اللہ کے دین کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے, اور ان کو یہ بتانا ہے کہ حق کی راہ یہ ہے, نجات کی راہ یہ ہے, اور یہی راستے پہ چل کر ہم سکون, دل کا سکون حاصل کر سکتے ہیں. ان کو بتائیں گے اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ دلوں کا چین اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے. اللہ کو یاد کریں گے تو دلوں کا چین ملے گا. اللہ کو بھول کے گزاریں گے تو بے چین اور بے قرار ہو کر زندگی برباد ہو جائے گی. یہ سمجھانے کے لیے یہ ہمارا طبقہ جو یہاں بیٹھا ہوا ہے, چاہے کالجز میں ہو, چاہے یونیورسٹیز میں ہو, چاہے سائنسداں ہو, چاہے کسی بھی شعبے حیات میں زندگی گزار رہا ہو, چاہے ملازم ہو, چاہے تاجر ہو, چاہے آفیسر ہو, چاہے عہدے والا ہو, چاہے مزدوری کرنے والا ہو. اس لیے کہ یہ جب صحیح پیغام دیں گے تو سامنے والوں کو صحیح پیغام جائے گا, نہیں تو مس ریپرزنٹیشن ہو جائے گا. اس لیے کہ جو کہتے ہیں کہ جب حالات ذرا ناگفتہ بے ہوتے ہیں, حالات بہت خراب ہوتے ہیں, اور باطل زیادہ طاقت کے ساتھ اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے وہ شدت کے ساتھ, اس وقت ہم کو اور سنبھلنے کی ضرورت ہے. باطل کے ہر وقت ہر لمحے مستقل حربے چلتے رہتے ہیں. باطل جال پھینکتا ہے, بہت سارے پھنس جاتے ہیں, سمیٹ لیتا ہے, اپنے کارندے بنا کر میدان میں چھوڑ دیتا ہے, ہاں پھر جال پھینکتا ہے. اور باطل کو سب سے زیادہ ضرورت میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوانوں کی ہے, نوجوانوں کی ہے. اور نوجوان اس وقت یونیورسٹیز میں ملتے ہیں, کالجز میں ملتے ہیں, اور نئے جاب جو جوائن کرتے ہیں وہاں ملتے ہیں نوجوان. بچوں کی ضرورت لوگوں کو زیادہ نہیں ہے, اور بڑے بوڑھوں کی بھی ضرورت زیادہ نہیں ہے. بڑے والے تو اللہ ویسے بھی کرنے لگتے ہیں. یہ لوگ باطل سمجھتا ہے اس بات کو. اس لیے باطل کا ہمیشہ یہ حربہ رہا ہے. اس لیے اگر اللہ والوں کے پاس بیٹھیں گے تو پتہ چلے گا کہ دشمن کے ہتھیار کیا ہیں. دشمن سے کیا, جو ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہوں, ہمارے اعمال پہ ڈاکہ ڈالتے ہوں, ہماری معاشرت پہ ڈاکہ ڈالتے ہوں, ان کے ہتھیار کیا ہیں. تو اہل علم حضرات بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے باطل جو اپنا حربہ استعمال کرتا ہے وہ دولت کا کرتا ہے. دولت کا لالچ دیتا ہے, دولت کا لالچ دیتا ہے, کسی بھی شکل میں ہو, جائز ہو ناجائز ہو, دولت کے اندر کشش پیدا کرتا ہے اور سامنے والے کو تیار کرتا ہے کہ دولت زیادہ ہو جائے گی, مالدار بنو گے نا. بلکہ آج کل تو عجیب ہے وہ, جیسے وہ کس نے کہا نا کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں رہنما نے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. یہ تو اصلاحی شعر ہے, لیکن آج کل کا جو باطل اس کو استعمال کر رہا ہے, کیا کہتا ہے کہ مالدار بننا چاہتے ہو, مالدار بننا چاہتے ہو, ہاں واقعی مالدار بننا چاہتے ہو, ہاں کہ آؤ نا, کیسے بنیں گے, کہ ہمارے قرض دار بن جاؤ, مالدار بن جاؤ گے. سمجھ رہے, ہمارے قرض دار بن جاؤ, کیسے, کہ لے لو ہم سے, ہم آپ کو مالدار بنا دیں گے, لیکن زندگی بھر کی غلامی کا ٹھیکہ آپ سے لکھوا لیں گے, لکھوا لیں گے نا اپنا پورا کا پورا. اس لیے میرے بھائی دوستوں سب سے پہلا فتنہ دولت کا ہوتا ہے. اگر دولت کے فتنے میں اکثر امت پھنس جاتی ہے, اگر دولت کے چکر میں کوئی نہیں آیا تو پھر شہرت کا فتنہ پھینکا جاتا ہے. کرسی دیں گے, آ جاؤ, عہدہ دیں گے, بڑا بنائیں گے, اور کوئی مضبوط سے ایمان والا ہوا کہ دولت نہیں مجھ کو نہیں چاہیے, میں تو بالکل حسن بصری کے خاندان کا ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے, میں تو زہد والی زندگی گزارتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے, تو آؤ نا عہدہ, نہیں مجھے عہدہ بھی نہیں چاہیے, میں تو سیدھا سادہ رہنا چاہتا ہوں, گمنام زندگی گزارنا چاہتا ہوں. بہت اچھی بات ہے. تو پھر تیسرا فتنہ لے کر آتے ہیں. تیسرا فتنہ بولتے ہوئے ڈر لگتا ہے, تیسرا فتنہ کہتے ہوئے روح کانپتی ہے, زبان پر تر آتی ہے.
کہ اگر دولت سے قابو میں نہیں آیا اور شہرت سے قابو میں نہیں آیا، ہم دیکھتے ہیں تیری مجالت، تیری طاقت کتنی ہے، ہم لائے ہیں اس تیسرے فتنے کو، مقابلہ کرو۔ وہ تیسرا فتنہ عورت کا ہے کہ مقابلہ کرو، اس سے بچ پاؤ گے کہ نہیں بچ پاؤ گے۔ آج پورے دنیا کا نظام اٹھا کر دیکھ لیجئے، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، کبھی شادی ڈے، کبھی ٹائی ڈے، کبھی ٹافی ڈے، کبھی فرینڈشپ ڈے، کبھی کریلا ڈے، کبھی کوئن ڈے، کبھی یہ ڈے، کبھی وہ ڈے، دیش کے نام پر پورا کا پورا جنازہ نکال دیا تہذیب کا اور تمدن کا، اور بس صرف بات اس بات میں کہ کسی طرح سے اختلاط ہو، کسی طرح سے انٹرمنگلنگ ہو، کسی طرح سے ایمان پر ڈاکہ پڑے، اور اس معاملے میں آ کر میرے بھائی دوستوں بزرگوں، بڑے 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 دیندار گھرانوں کے لوگ نہیں بچ پاتے۔ ارے دیندار گھرانوں کے لوگ تو چھوڑیے، بڑے بڑے دیندار نہیں بچ پاتے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ لیکن ہمت کی ایک بات ہے، آخر کی بات ہے، ہمت والی بات ہے، وہ کیا ہے؟ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اسی ایک اقتدا کر لو فلاح کو پہنچ جاؤ گے۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے جس کا مفہوم میں اس کا، حضرات صحابہ کرام ان حالات سے گزرے ہیں، حضرات صحابہ کرام پہ ان فتنوں کا استعمال ہوا ہے، حضرات صحابہ کرام نے تمام چیزیں فیس کی ہیں، لیکن میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کھڑے اتر گئے، مضبوط بنے رہے، بالکل لوہا لاٹ بن کے، دیوار بن کے کھڑے ہو گئے اور باطل کو ڈھیر کیا۔ ہاں، بیت المقدس کا واقعہ جو فتح کا سب جانتے ہیں آپ لوگ، حضرات صحابہ کرام نے کافی عرصے تک محاصرہ کیا بیت المقدس کا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیش حالات، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں امیر المومنین، اور مہینوں محاصرہ چل رہا ہے۔ سب سے پہلے کیا کہ ان کو دولت کا لالچ دو، دیکھو ان سے مقابلہ کر پاؤ گے کہ نہیں کر پاؤ گے۔ ان کے مذہبی پیشوا باقاعدہ رہبری کر رہے ہیں اور بتا رہے جاؤ ان کے پیروں کے اندر، ان کے راستوں میں ہیرے جواہرات کو پھینک ڈالو۔ یہ جہاں اپنے خیموں سے نکل کر نماز پڑھنے کے لیے جس خیموں میں جاتے ہیں، بیچ کے اندر وہ ڈال دو، ہیرے جواہرات پھینک دیے گئے۔ حضرات صحابہ کرام چلتے چلتے جیسے پتھر کو ٹھوکر مار کر چلے جاتے ہیں، کنکروں کو ٹھوکرے مار کے آدمی گزر جاتا ہے، اسی طرح سے ان ہیرے جواہرات کو ٹھوکر مار کے صحابہ گزر گئے۔ کہا دائیں مضبوط ہیں، یہ تو مضبوط ہیں، ان کو دولت سے نہیں دے سکتے تم کو۔ کیا کرنا؟ جاؤ گھساؤ اپنے لوگوں کو ان کے اندر۔ خیموں میں داخل کیے گئے، مجمع میں داخل کیے گئے، دوسرے لباسوں میں جاسوس بنا کر، اور جا کر ٹٹولنے کی کوشش کی گئی۔ اتنے مہینے ہو گئے، یہاں گرمی، سردی، دھول، بھوک، سب کچھ ہو رہا، کیا فائدہ پڑا رہنے سے؟ ادھر آ جاؤ، ادھر تم کو سپہ سالار بنائیں گے، ادھر آ جاؤ بڑا مان دیں گے، بٹالین کمانڈر بنائیں گے، یہ کریں گے۔ حضرات صحابہ کرام چوکنا ہو گئے، نہیں۔ تو دولت فیل، شہرت فیل، دونوں فتنے فیل۔ اب تیسرا فتنہ باطل آیا ہے، اور تیسرا لے کر آیا، آؤ نکالا اس پوری کی پوری نوجوان نسل خیب کو۔ کون سی؟ کہ جو نوجوان دوشیزائیں بچیوں کو تیار کیا تھا، یہ اپنے دین کا بہت بڑا کام تم کو کرنا ہے، اپنی قوم کی بڑی خدمت تم کو کرنا ہے۔ کہ کیا کہ دیکھو مسلمان جو محاصرہ کر کے بیٹھے، ان کو اپنی راہ سے بیراہ کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے کہ اس راستے سے گزرتے ہیں، دونوں راستوں کے اوپر کھڑی ہو جاؤ اور اپنے حسن کا پورا نمائش کرو، اور کسی کی نظر تمہاری طرف اٹھے تو اپنی طرف اس کو کھینچ لو، کوئی ذرا بھی تمہاری طرف جھکے تو تم اپنے آپ کو پیش کرو۔ یہ تربیت ایسی دی گئی تھی ان کو سمجھا کر، بتا کر، جو تاریخ پڑھنے والے سب کو معلوم ہے، یہ بتا کر کہ بہت بڑی خدمت ہے قوم کی، تم اگر یہ کر گزرو گے تو تمہاری آخرت صحیح بنے گی۔ وہ بھی لوگ بہرحال آخرت کو ماننے والے لوگ تھے۔ جب یہ کیا گیا اور دونوں طرف دیکھا، سپہ سالار نے دیکھا، ہو فتنہ بہت بڑا آیا ہے۔ پھر سب کو کہا ایمان والوں کی صفت ہے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچے رکھ کے چلتے ہیں۔ قرآن کی آیت۔ حضرات صحابہ کرام چلے اور نظریں نیچی کرتے کرتے وہ دو شیزائیں دونوں طرف کھڑی ہوئی للچاتی رہی، دیکھیں کہ کوئی ہماری طرف نظر اٹھا کے دیکھ تو لے، لیکن ہائے مجال کسی کی نظر اٹھائے، گزر گئے۔ کئیوں کی زبان سے نکلا یہ ہائے یہ انسان ہے کہ یہ مجسمے ہیں، یہ پتھر ہے کہ انسان ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی دل پسیج تھے ان کے، ہم لوگ ذلیل ہو گئے ان کے پاس آ کر۔ اس طرح کی چیزیں بہرحال کہا کہ اب حوالے کر دو، چاہیے ان سے نہیں جیت پاؤ گے، یہ جیسے بھی ہیں فتیجر حال ہیں، یہ بھوکے ہیں، یہ ننگے ہیں، جیسے بھی چھوڑ دو، ان سے نہیں جیت پاؤ گے۔ ہمارے تینوں فتنے ڈھیر ہو چکے، ان کو بیت المقدس دے دو۔ بلا لیا گیا، بلاؤ اپنے امیر کو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو پیش کیا گیا کہ یہ امیر تھوڑے یہ تمہارے، ہمارے سپہ سالار، یہ امیر تھوڑی بات کر، وہ امیر کو بلاؤ جو مدینے میں بیٹھا ہوا ہے،
کیسے معلوم؟ کہ ہماری کتابیں کہہ رہی ہیں اس کی صفات الگ ہے، اس کی حیت الگ ہے، اس کی سیرت الگ ہے، اس کی شکل صورت الگ ہے، اس کی نشانیاں الگ ہیں. ان میں نشانیاں نہیں ملتی سب. بولا خبر دی گئی حضرت عمر فاروق چلے وہاں سے. عدل فاروقی معاملات حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عجیب عجیب چیزیں ہیں، پوری تاریخ وغیرہ. بہرحال وہ چلے، اس کو لیا غلام کو. دور کا سفر ہے، فرلانگ طے کر لیتے ہیں. ایک فرلانگ تم بیٹھو گے، ایک فرلانگ میں بیٹھوں گا. اونٹنی پہ ایک ہی سواری ہے. ہاں تو میں بیٹھوں گا تم پیدل، تم بیٹھو گے میں پیدل. چلتے چلتے چلے، جب قریب پہنچے بیت المقدس کے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھ کے استقبال کیا اور کہا کہ حضرت آپ تشریف لانا مبارک ہو. بیت المقدس زیر ہو چکا ہے، وہ سامنے والے سرنڈر کرنے کو تیار ہیں. آپ آ گئے، اب چابی لے لیجئے. لیکن دور کے سفر سے آئے ہیں، تھکے ہارے ہیں، اونٹنی بھی تھک چکی ہے، دھول کپڑوں پہ دھول، اس پہ دھول، بالکل سفر کی تھکاوٹ محسوس ہو رہی. فریش ہو لیجئے، تھوڑا سا کپڑا بدل لیجئے، سواری بدل لیجئے. تو بدلا کیا کہ گھوڑا نیا جوڑا نیا گھوڑا، اونٹنی بدلی. حضرت عمر فاروق کو پیش کیا گیا، کپڑے پہن لیے، گھوڑا لے لیا، بیٹھے، 2 قدم اٹھے، چھلانگ اتار کے نیچے اتر گئے. میری پرانی اونٹنی لے آؤ، میرے پرانے کپڑے لے آؤ. نہیں، مجھے تو اس میں بیٹھتے ہی میرے اندر تکبر کی بو آ رہی. ارے جس سے شیطان ڈرتا ہو، جدھر سے عمر گزر جاتے ہو شیطان نہ گزر سکتا ہو، جن کے عدل سے دنیا کانپتی ہو، جن کے 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا، خلافت کا حکم چلانے والا. یہ میرے دوستو، ایک گھوڑے کو بن رہا ہے جوڑا پہن کے بیٹھ کر تو اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتا ہے. ہمارا رات کا کیا حال ہوگا جو صبح سے شام تک دنیا کے ٹھیک اوپر لاؤ میری پرانی لاؤ میرا پرانا جوڑا. غلام کو بلایا، بولیے کیا ارادہ ہے؟ کہ حضرت دنیا کی سپر پاور ہے، ان کے سامنے آپ جا رہے ہیں، فاتح بن کے جا رہے ہیں. اونٹنی پہ بیٹھنے کا میرا نمبر تھا، آپ کا پیدل چلنے کا ہے. میری دبن گزارش ہے، آپ اونٹنی پہ بیٹھ جائیے، میں پیدل چلتا ہوں. واپسی میں 2 مرتبہ میں اونٹنی پہ بیٹھوں گا، آپ پیدل چل دیجیے گا. نہیں، عدل فاروقی کو کوئی چیلنج کرے گا؟ بیٹھو اوپر. غلام کو اوپر بٹھایا، نکیل خود پکڑی اور چلے ہیں. 22 لاکھ کا مربع میل پہ حکومت کرنے والا وہ. میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. کس انداز میں چلے ہوں؟ فاتحانہ انداز نہیں تھا، اور کوئی تکبر اور کوئی دل کے اندر وہ نہیں تھا، بلکہ اللہ کا شکر، اللہ کا حکم مانتے ہوئے اور اللہ کا شکر بجاتے ہوئے چلے. اللہ تو نے موقع دیا ہے کہ تو نے اپنے قبلے اول کی حفاظت کے لیے اور اس کی بازیابی کے لیے ہم کو استعمال کر لیا. آگے چلے ہیں، پادریوں نے دیکھنا شروع کیا، کون ہے تمہارا امیر؟ وہ آ رہا ہے کہ وہ اونٹنی میں بیٹھا ہوا کہ نہیں وہ ہمارا امیر نہیں ہے. کہ وہ جو نیچے نکیل پکڑ کے جو اونٹنی کے چل رہا ہے وہ ہمارا امیر ہے. واللہ یہی ہے. پادری چیخ اٹھے، یہی ہے وہ شخص جس کا ہماری کتابوں کے اندر ذکر ہے. دے دو چابی. حضرت عمر تشریف لائے. ادھر پوری کی پوری کھیپ بیٹھی ہوئی پادری. چابی بیت المقدس کی مسجد اقصی کی چابی موجود ہے. اور پھر کہا ہم نے ہر بار استعمال کیا، لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ تم سے ہم ٹکرا نہیں سکتے. جب تک یہ میری قوم قرآن اور میرے طریقے کو پکڑ کر باقی رہے گی، دنیا کی کوئی بھی طاقت اس سے ٹکرانے کے بعد باقی نہیں رہے گی. پاش ہو جائے گی. یہ میرے رب کے نبی کی پیشین ہوئی تھی. دیکھ لیا، سپر پاور سے ہو گئی. اور پھر چابی کو لیا اور کہا کہ لیجیے. ایسے چابی دیا، ایسے. اور اس وقت ایک جملہ جو دہرایا ہے، بس وہ تاریخ کا وہ جملہ گلے سے پوچھے کیا کہتا. ہاں اس کو کہا آج چابی تم کو حوالے کر رہے ہیں، لیکن اس کا بدلہ پھر تمہاری نسلوں سے لیں گے. اس کا بدلہ تمہاری نسلوں سے. بدلہ لے لیا اور نہیں. ہماری نسلیں بک چکی، ہمارے نوجوان بک چکے، ہمارے گھر بک چکے ہیں. ہمارے گھروں کے اندر باطل کی آواز بلند ہو رہی ہے، نبی کے کلمے بلند نہیں ہو رہے. اللہ کے نبی کے طریقے باہر کھڑے ہو کے دستک دے رہے. مسلمانوں، ہم تمہارے نبی کے طریقے ہیں، ہم تمہاری کامیابی کے ضامن ہیں. پڑھے لکھے ماں باپ کہتے ہیں نہیں، میرے بیٹے کی کامیابی تو اس میں ہے. میرے بھائیو دوستو بزرگو، کس نبی کو بھلایا ہے؟ کس نبی کے طریقوں کو ٹھکرایا ہے؟ کس نبی کو بھلایا ہے ہم نے؟ وہ نبی
جس نے ہمارے رات کی خاطر راتوں کی نیندیں اڑائی ہو، جس نبی نے اپنی دن کی چین اور راتوں کا آرام تیاگا ہو، رات دن کوڑھل تڑپے ہو۔ حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس بیٹھتے تھے، ایسے سمجھ میں آتا تھا جیسے ہانڈی پک رہی ہو، ایسے سمجھ میں آتا تھا جیسے چکی چل رہی ہو۔ وہ غم نبی کو اتنا غم کہ روزے اس محض اس کے دن عرفات کے دن حجۃ الوداع پہ چنچناتی دھوپ میں اونٹنی کے اوپر کھڑے ہو گئے، صحابہ کا مجمع سامنے ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے اور دعا مانگنا شروع کی۔ تاریخ کے جاننے والوں سے علماء سے پوچھو اس 5-5.25 گھنٹے کی دعا میں اپنے لیے کتنا مانگا ہے، اور ہمارے جیسے بے وفاؤں کے لیے اور ہمارے جیسے نادانوں کے لیے کتنا مانگا ہے اس نبی نے۔ میرے بھائی دوستوں، ذرا ایک بار علماء سے پوچھے تو کیسی دعائیں مانگی اللہ کے نبی نے۔ یہاں تک مانگا ہے اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس پہ قادر ہے کہ ظالم کو مظلوم کو اپنے پاس سے بدلا دے، اور ظالم کو بھی تو معاف کر دے، اے اللہ میری امت کی ظالم کو بھی معاف کر دے۔ ارے باپ اپنے ظالم بیٹے کے لیے دعا مانگتے ہوئے شرماتا ہے، وہ تو ظالم اپنی امت کے ظالم کے لیے بھی دعا مانگے ہیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں دعا مانگتے مانگتے رکاب میں پیر رکھ کے اور ایسے اٹھ گئے، ہاتھ بلند کر لیے، بغل کی سفیدی نظر آنے لگی، اور اللہ کا نبی چلچلاتی دھوپ میں، اس گرمی میں، شدید گرمی میں، عرفات کے میدان میں اللہ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اس نبی کے احسان کو بلا دیں گے۔ ایک مرتبہ بے چین ہو کر پریشان ہو کر بول تھے اے اللہ میری امت کا حساب میرے ہاتھ میں دے دے۔ نبی نے اپنی امت کا حساب اپنے ہاتھ میں مانگا، جبریل جاؤ، اللہ تو ورا ہے، اللہ تو قادر مطلق ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے، جانتے تھے، لیکن جبریل کو بھیجا جا کے پوچھو نبی کی دلجوئی کرنے کے لیے، پوچھو ہمارے نبی اپنی امت کا حساب اپنے ہاتھ میں کیوں مانگ رہے؟ آئے، سلام کیا، حضور اپنی امت کا حساب اپنے ہاتھ میں کیوں مانگ رہے؟ آیا، نہیں برداشت، رونے لگے۔ جبریل کل روز محشر میں میرے بھائی انبیاء بھی ہوں گے، ان کی امتیں بھی ہوں گی، میری امت بھی ہوگی، پہلے حساب میری امت کا ہوگا، پوری امتوں کے سامنے میری امت کا حساب دیا جائے گا۔ میری امت میں گنہگار بھی ہوں گے، نافرمان بھی ہوں گے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری امت کا حساب لوگوں کے سامنے آئے اور میری امت رسوا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی امت کا حساب پردے میں رکھ کے لے لوں تاکہ میری امت کے گنہگاروں کو شرمندہ نہ ہونا۔ جبریل چلے گئے، اللہ کے نبی اللہ کے حضور حاضر ہوئے، اللہ تو جانتے تھے، کیا کہا؟ اللہ ایسا فرما رہے آپ کے بھی، اللہ نے تسلی فرمائی دلجوئی کی، جبریل جا کے نبی کو تسلی دے دو، آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ آپ کے سامنے لوگوں کے سامنے آپ کی امت رسوا نہ ہو، ارے آپ کا رب آپ پہ اتنا کریم ہے کہ آپ کا رب آپ کے امتیوں کا حساب آپ کی نظروں سے چھپا کر دے گا، آپ کیوں دل چھوٹا کرتے ہیں؟ اطمینان کی کیفیت جی، ایسے نبی کا حق نہیں ہمارے اوپر کہ اس کی وفاداری کی جائے؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اپنے ہاتھوں سے تقدیر لکھنے کا موقع اگر ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے۔ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت ہے۔ میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ کوئی پارٹی گروپ گروہ تنظیم بنانے کی محنت نہیں ہے، ہر گھر جانا ہے، در در جانا ہے، فرد فرد کی خوشامد کرنا ہے، جو سنے اس کو سنانا ہے، جو نہیں سنے اس کو بھی سنانا ہے، جو خوش ہو اس کو بھی بتانا ہے، جو ہم کو دیکھ کے منہ چڑھائے اس کو بھی بتانا ہے۔ پوری امت کو معاف کرتے ہوئے، سب سے دل صاف رکھتے ہوئے، ہر ایک کے پاس بڑا دل کر کے جانا ہے اور بچ کہنا ہے آخرت بہت بڑا مرحلہ آنے والا ہے، اس کے لیے ہم کو یہاں تیاری کرنا ہے اور اس ایمان کی دعوت کو دنیا کے انسان تک پہنچانا ہے۔ دنیا میں اکثریت خواصت ہے، 700 کروڑ کی آبادی، اس میں 150 کروڑ ایمان والے، اس میں سب طرح کے لوگ ہیں، ان 150 کروڑ میں بھی اہل حق بہت کم ہے۔ میرے بھائی دوستو بزرگوں، جو تھوڑی بہت امید ان اہل حق سے ہے وہ یہ دعوت و تبلیغ ہے، خانقاہیں ہیں، مدارس ہیں، درس و تدریس ہے، اور اسی طرح سے کیا بولنا چاہیے تزکیہ نفس ہے، ان کے ذریعے سے دعوت و تبلیغ ہے، ان کے ذریعے سے تھوڑی امید وابستہ ہے۔ اللہ کرے مجھے آپ کے پاس سمجھ میں آ جائے، سب کریں گے انشاءاللہ۔ بہت چھوٹا سا تقاضا آپ لوگوں کے سامنے،
جس شعبے میں جہاں رہ رہے ہو، جہاں وقت گزار رہے ہو، وہاں ارادہ کریں کہ ہم اللہ کے بندے اور نبی کے فرما بردار امتی بن کر زندگی گزاریں، اور نبی کے اس لائے ہوئے پیغام کو ہم دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے اپنے دامے درمے قدمے سکھنے جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم محنت کریں گے. بھلے ہی روزانہ ایک ملاقات ہو، چاہے 2.5 گھنٹے 1/10 ہو، کہ ایک نیکی لے کر آئے گا 10 گنا دیں گے. ایک دن لگائیں گے 10 دن کا ثواب ملے گا. اسی طرح سے 3 دن لگائیں گے 30 دن کا ملے گا. 40 دن لگائیں گے پورے سال کا ملے گا. زندگی میں 4 مہینے لگا کر سیکھنے کے دین کا کام کیسے کیا جاتا. قسم خدا کی الدین یسر، دین آسان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ دین کی محنت مشکل ہو. دین بھی آسان، دین کی محنت بھی مشکل. جو کامیاب جو خود آسان ہو اس کو حاصل کرنے کی محنت بھی تو آسان ہوگی نا. اس لیے دین کی محنت کو آسان بنایا اللہ نے. سب کریں گے انشاءاللہ. اس کے لیے ارادوں کا اظہار کریں. جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہیں بیٹھے رہیں. دعا سے پہلے نہ اٹھے، جانے کی فضا نہ بنائیں. آپ کے بیٹھنے کی برکت سے ہو سکتا ہے کچھ نوجوانوں کے، کچھ لوگوں کے ارادے ہو جائیں. ہم ارادہ کریں انشاءاللہ کہ ہم اللہ کے نبی کے فرما بردار امتی بنیں گے، اللہ کے فرما بردار بندے بنیں گے. ہر شعبے کے اندر ہم ریپرزینٹ کریں گے شریعت کو اور دین کو. کون سے دین کو؟ جس دین کو اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے مکمل کیا، نعمتوں کو پورا کیا اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے پسند کیا. اللہ کے پسند دین کی محنت کے لیے میں تیار ہوں. بتا دیں انشاءاللہ. اس کے لیے کہتے ہیں 4 مہینے ایک بار لگا کر سیکھنا پڑے گا. اب آپ کا نمبر. بھائی لوکل ساتھی بھی کوئی کھڑے ہو جائے، نام پتہ چلتا رہے گا نا کون سی مسجد. ہاں جوان بھی نام لکھا ہے کھڑے ہو کے. بزرگ لوگ جو ہے بیٹھے بیٹھے نام لکھا سکتے ہیں. جوان لوگ ماشاءاللہ نام لکھا. اور بولے بھائی ادھر سے بھی نام آ جائے. آپ حضرات یہ سمجھ لیں کہ 4 مہینے جو ہم نے عرض کیا ہے کہ شاید یہیں سے نکلنا پڑے گا یا کل سے نکلنا پڑے گا. نہیں. ارادہ کر لیں انشاءاللہ کہ میں کوئی سا کورس ایسا نہیں جس میں کم سے کم 1 سال کا ڈپلوما، 6 مہینے کا ڈپلوما نہ ہوتا ہو. کوئی کورس مجھ سے کم، مجھ سے پہلے 10ویں چاہیے، 12ویں چاہیے. اس لیے 4 مہینے تو ہم کو لگا کر سیکھنا ہے. ابھی نہیں، مشورے سے جائیں گے انشاءاللہ. اگلے آنے والے وقت میں مہینہ 2 مہینہ 4 مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ 6 مہینے کے اندر جب بھی مشورہ ہو جائے گا ہم 4 مہینے لگا کر سیکھیں گے انشاءاللہ. دین کی محنت سیکھنا ہے نا، اللہ کے نبی کا امتی اور کالیدہ بن کے رہنا ہے نا انشاءاللہ. اس کے لیے بتا دیں کہ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ایک بار لگا کر میں سیکھوں گا کام. پڑھے کے بعد کھڑا ہو کر لوگوں کو پتہ تو چلے نا کہ نوجوان کھڑے ہو رہے ہیں. یہ پڑھائی کے بعد انشاءاللہ دیکھو سیکنڈ ایئر انجینئرنگ کر رہے ہیں اور پڑھائی کے بعد انشاءاللہ. جی بتائیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ بھائی نام لکھتے رہیے سب کے. نوجوان لکھا رہے ماشاءاللہ. بڑی بات. بہت مقامی بھی بتائیں. کریں گے انشاءاللہ. ارادہ تو ہے نا سب کا بھائی، دین کی محنت کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا ٹھیک ہے. شاید 4 مہینے زیادہ لگ رہے ہیں. عادت نہیں نا ابھی. جب عادت ہو جاتی ہے تو آدمی سال بھر بھی چلا جاتا ہے. بہت سارے لوگ سال لگاتے ہیں بیچارے. لیکن کوئی بات نہیں، 4 مہینے کا ارادہ رکھیں انشاءاللہ کہ ہم لگائیں گے. جب بھی اللہ حالات کو ایسے کر دے گا سازگار ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم نکل جائیں گے. ٹھیک ہے. اس سے پہلے کہتے ہیں کہ کم سے کم 40 دن تو ایک بار لگا لیں. سال کے اعتبار سے بولتے ہیں 40 دن جو تکبیر اولا کے اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا وہ انشاءاللہ جہنم بنی جائے گا اور منافق نہیں رہے گا. یہ وعدہ ہے جو باقاعدہ حدیثوں میں کہا گیا ہے. اور جب آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، گھر پہ رہتا ہے، مہمان آ جائے تو چائے کے چکر میں فرض جماعت چلی جاتی، نہیں تو تکبیر اولا چلی جاتی. جب مسجد میں آ کر قیام کرتا ہے جماعت میں، کھانا مسجد میں، سونا مسجد میں، رہنا مسجد میں، ہر چیز مسجد میں ہو رہی، تو نماز کے کہاں بھاگے گا. تو جو پہلے نماز تکبیر اولا کے ساتھ پڑھنا مشکل تھی، مسجد میں رہنے کے بعد چھوڑنا مشکل ہو گئی. اسی لیے کہتے ہیں 4 مہینے لگا کر ولی بن جائے گا، وعدہ نہیں، لیکن انشاءاللہ امید ہے اللہ سے کہ نماز کا پابند بن جائے گا. 40 دن لگا کر انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا اثر پورے سال اس کے اوپر رہے. اسی لیے دیکھا ہوگا جو 3 دن جماعت میں لگا گیا تھا نا، کم سے کم 2-4 دن مہینہ 20 دن جماعت میں نماز لا کر پابندی سے پڑھتا ہے، پھر تھوڑا سا ہونے لگتا ہے بھول کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو 40 دن کا ارادہ کرنا انشاءاللہ. پڑھنے پڑھانے والوں کو چھٹی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب چھٹی ہوگی جب لگانا،
باقی کاروباری تو کسی کے محتاج ہے ہی نہیں, وہ تو اپنی ترتیب جیسے بھی ہو سیزن کو چھوڑ کر باقی دوسرے وقت پتہ ہے زیادہ دن کے اعتبار سے جماعت کچھ ہے یہاں سے دیکھو بزرگ سید جو ہے کھڑے ہو جائیے اور مضبوط ارادہ بنے گا. کھڑے ہو کے نام لکھانا تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے مسنون ہے ماشاءاللہ. دیکھو بزرگانہ شروع ہو گئے نا جی ان کا نام لکھیں جی. اللہ قبول فرمائے, آسان فرمائے, رکاوٹوں کو دور فرمائے, سہولت کے ساتھ نکلنے کے موقع دیں, دین کا داعش شہدائی بنائیں, نسلوں کو بھی دین کا داعش شہدائی بنائیں. ٹھیک ہے اچھا محنت کریں گے ان کے ساتھ مل کے انشاءاللہ. ایک جماعت میں کم و بیش 10 لوگ ہوتے ہیں. اب پورے یہ آپ لوگ پورے میں تو پورا شہر سمجھتا ہوں, پورا شہر آپ لوگوں کے اوپر منحصر کرتا ہے, یہ انٹلیکچوئل کا طبقہ جو بھی یہاں بیٹھا. اگر پورے شہر میں آپ لوگ محنت کریں تو کہنا ہمارے شبیر بھائی کا بہت آسان محنت بتا دیں کہ اس طرح سے. اچھا سب کے دل کی خواہش ہے نا کہ پورے شہر کے اندر 3 گاڑیاں ہونی چاہیے. اچھا آسان بتائیں, آسان کیسے ہوتی دین کی محنت؟ آپ لوگ سمجھے تو تو ممبئی سے آئے, حیدرآباد سے آئے, اورنگ آباد سے آئے, بہت مشکل ہے یار, اندر گھر کبھی چھوڑا کوئی مسئلہ نہیں ابھی. لیکن ایسا تو کرنا کہ روزانہ کم سے کم یہ کرتے ہیں کہ 2.5 گھنٹے دین کی نسبت کر دیتے ہیں, جس میں نمازیں بھی ہیں, تسبیح بھی ہے, تلاوت بھی ہے, اور لوگوں سے ملاقات بھی ہے. آخری درجے میں یہ کہ صرف ایک ملاقات روزانہ نہیں کریں گے ہم دین کی نسبت پہ. ایک ملاقات مشکل ہے, ایک ملاقات مشکل ہے, ایک ملاقات روزانہ کریں گے. 30 دن میں 30 ملاقاتیں ہوں گی. میرا سب جیسا ڈیوٹی پابندی سے کرتا ہوں, ایک ملاقات میں روزانہ چاہے گھر در کی کروں, چاہے گھر کی کروں, فرد کی کروں, اپنے علاقے میں کروں, آس پاس کروں, ایک ملاقات روزانہ کریں گے انشاءاللہ. مہینے میں 30 دن. امت کا مزاج یہ ہے کہ 50% ریکوری تو ہو ہی جاتی ہے. 30 پہ محنت کریں گے تو 15 لوگ تو اپنے ہاتھ میں انشاءاللہ آئیں گے. اور بتایا گزرا ہوگا تو 1/10 پہ ہو جاتا ہے کہ بھائی 30 پہ محنت کریں گے تو 3 کم سے کم مہینے میں ملیں گے. اچھا سال میں 3, ہر مہینے 3 ملے تو سال میں 36 لوگ ملیں گے. پھر دیکھے گا اتنے لوگ بیٹھے ہیں, ایک سال میں ایک آدمی نے 36 لوگوں کو تیار کر لیا. منیمم بول رہا ہوں میں, کم سے کم کتنے لوگ ہو گئے سب تک پہنچا. اب اس کے لیے بتا دیں انشاءاللہ میں روزانہ کی محنت میں تیار ہوں. صرف ہاتھ اٹھا کے تھوڑا سا ہمت بڑھا دیں لوگوں, سب کی, بچوں کی, نوجوانوں کی, کہ میں روزانہ انشاءاللہ روزانہ کے اعتبار سے محنت کروں گا. ایک ملاقات دین کی, ٹھیک ہے. اللہ حضرات کو بہت قبول فرمائے اور رکاوٹوں کو دور فرمائے. اپنی تلاوت کی پابندی ہے, گھر پہ تعلیم کی فکر ہے, اور علاقوں میں جہاں مشکلات کی اجتماعات ہوتی ہے اپنی مشکلات کو وہاں بھیجنا ہے. اور ہفتے واری اجتماع کا دن کہاں ہے؟ اتوار کے دن مسجد شورا میں, اور مغرب عصر سے لے کے عشاء کے بیچ میں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اور 3 دن کی تشکیل بول رہے ہیں کہ 3 دن کے اعتبار سے بتا دیں کہ انشاءاللہ آنے والے اس میں جب 3 دن کی جماعت پڑھنی میں انشاءاللہ اپنا وقت لگا دوں گا. اس کا وقت یہ بتا دیں آپ حضرات, انشاءاللہ دعا کریں. بتا دیں سید اظہر انشاءاللہ 12 13 14 یہ بھی ادھار ہے بھائی, بہت لمبا ادھار ہے. شاکر بھائی پیچھے عبداللطیف صاحب بھی نکالے شاید ہے نا. سر کھڑے ہوئے نا تھوڑا سا ذرا. ویکیشن میں 40 دن میں انشاءاللہ بالکل صحیح. اللہ قبول فرمائے. سید جنید انشاءاللہ. جن کا وقت کبھی نہیں لگا ایک بار جا کے دیکھ لیں, ٹھیک ہے. ذائقہ وہ کہتے ہیں نا, بمبئی والے لوگ بولتے ہیں بھائی ذائقہ اچھا نہیں لگا تو روکنا واپس, کیا مسئلہ, ہاں ایک بار لگا کر دیکھ لیں انشاءاللہ, ٹھیک ہے. لگائیں دن میں تو سب کے نام آ جانے چاہیے. محنت کریں گے نا, محنت انشاءاللہ. ہمارے ایک ساتھی تھے, ایک بہت مشہور اسکول ہے بومبے میں, اس کے ہیڈ ماسٹر تھے. 28 سال تک سوشل سروس کرتے رہے, چیریٹی کام کرتے رہے, کوچنگ پر چلانا ہے, فری کوچنگ ہے, یہ ہے, بچوں گائیڈنس ہے, کیریئر گائیڈنس ہے, بہت کرتے رہے. اور جہاں تبلیغ والے جائے تو اس کے ناک کھولنے لگے, تھوڑا سا ٹائم پاس کرنے والے لوگ, زبردست کچھ کرنا تھا نا, زبردست بات کرنے آتے. بڑی مشکل سے 28 سال کے بعد ایک مرتبہ 3 دن کی تشکیل میں تیار ہو, اور وہ بندے کے ساتھ نکلنے کا موقع ہمارے پڑے تھے. ہم ساتھ میں لے کے چلے. تیسرے دن صبح کے وقت میں, اتوار کے دن صبح کے وقت میں وہاں سے نکلے مسجد سے, میں نے کہا دوسری مسجد چلنا ہے, وہاں چلتے ہیں. تو تبلیغ والے دیکھتے ہیں تھوڑی دور جانا رہتا نا, تو پیدل چلتے ہیں, 2 کی جوڑی بنا لیتے ہیں, سیکھتے سکھاتے چلتے ہیں. ان کو میں نے اپنے ساتھ رکھا, بزرگ آدمی تھے,
اور بس قریب ریٹائرمنٹ کے قریب تھے. میں نے ان سے پوچھا میں نے کیسا لگا آپ کو تیسرا دن 3 دن سے رونے لگے, واقعی رونے لگے. کیا آپ کو کیا ہو گیا سر, آپ تو بہت مضبوط آدمی ہیں بمبئی کے اعتبار سے, آپ کا نام تو لوگ ادب سے لیتے ہیں. کہے ذاکر صاحب میں کیا بتاؤں, میں نے اپنی زندگی ضائع کر دی. کیا ہو گیا, ہم سے کچھ گستاخی کوئی غلطی ہوگی ہم سے, آپ 2 دن. نہیں میں 28 سال تک ان تبلیغ والوں کی مخالفت میں گزر گیا, ان کو پاس پھٹکنے نہیں دیا. جو گیا ہے میرا اسٹوڈنٹ, میرا بچہ, میرا ٹیچر, کسی کو چھوڑا نہیں میں نے, ہر ایک کو لیفٹ پیچ کیا کہ وقت کی بربادی ہے ان کے ساتھ جانا. اور 28 سال کے بعد میں پہلی بار 3 دن آپ کے ساتھ نکلا ہوں, مجھے پتا چلا کہ میری تو نہیں. جب ملے ہیں ان سے ہمیشہ روئے ہیں. آپ لوگ بہت نو مبارک ہیں, جوانی میں دین کی محنت میں لگے. میری تو زندگی ختم ہو گئی اور اس کے چند سال زندہ رہے, اس کے بعد انتقال ہو گیا. اللہ مالک رحمت فرمائے. ایسے بہت واقعات ایک بار نکل کے دیکھیں, صبر کریں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, کوشش کریں گے. اللہ مالک کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف پڑھیں. الحمدللہ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. جزا اللہ عنا محمد بما هو له. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما, ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما, ہماری لغزشوں کو معاف فرما. اے اللہ تیرے دین کی نسبت پر جمع ہونا ہوا اور تیری نسبت پر بیٹھ کر کہنا سننا ہوا. اے اللہ اس کی کمی کوتاہی کو معاف فرما دے اور اس کو شرف قبولیت عطا فرما دے. ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما دے. اے اللہ ہمارے آنے کو قبول فرما دے. جو کہا سنا گیا اس کو قبول فرما دے. کمی کوتاہی کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تو ہمارا مالک ہے. اے اللہ ہم تیری مخلوق ہیں, تو ہمارا خالق ہے. اے اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تو ہمارا معبود ہے. اے اللہ تو نے دنیا کے اندر جس کام کے لیے بھیجا تھا, اے اللہ ہم نے وہ کام کو بلایا اور دنیا کے ٹھیکروں کے چکر میں ہم پڑے رہے. دنیا کی چیزوں کے اوپر ٹپکا ٹپکا کے زندگیاں فنا کر دی اور تیری نعمتوں کو لیتے رہے اور تیرے احکامات کو پامال کرتے رہے. مولا پھر بھی تیری نعمتیں بارش کی طرح برستی رہی. اے اللہ خطاؤں کو معاف فرما دے, ہماری مرضیوں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اپنی جرموں کا. اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں اپنی خطاؤں کا, نافرمانیوں کا. اے اللہ یہ اقراری مجرم تیرے در پہ حاضر ہیں اور ہدایت کی بھیک کے متمنی ہیں. اے اللہ تیرے در پہ حاضر ہوئے ہیں کہ گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے اور ہم کو ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما دے. اے اللہ خالی جھولی لے کر تیرے در پہ حاضر ہوئے ہیں. تیرے علاوہ بھرنے والا کوئی نہیں ہے اور تیرا ہی در ہے جس پہ بھیک مانگی جانی چاہیے. اے اللہ تیرے در پہ آئے ہیں. اے اللہ امت کی طرف سے آئے ہیں. اے اللہ امت کے بھی نمائندے بن کر تیرے پاس آئے ہیں. اے اللہ تیرے نبی کی امت کا حال دیکھ لے, اس حال میں اس وقت زندگی گزار رہی ہے. اے اللہ خیر کا معاملہ فرما دے, امت کو سنبھالا دے دے, امت کی بگڑی کو بنا دے. اے اللہ امت کی پریشانی کو دور فرما دے. اے اللہ تیرے نام لینے والے اور تیرا دم بھرنے والے ہیں. اے اللہ اس وقت دنیا میں کن حال کی سال سے گزر رہے, مولا تیری نظروں سے چھپی ہوا نہیں ہے. اے اللہ تیری مصلحت تو جانتا ہے لیکن ہماری استعداد نہیں ہے. مولا اے اللہ امتحان سے مت گزار, امتحان کی گھڑیاں مت ڈال, آسان زندگی دے دے اور سہولت کے ساتھ زندگی کا بیڑا پار کر دے, آخرت کا بیڑا پار کر دے.
قبر کی زندگی کا اہل جو مراحل ہیں ان کو آسانی کے ساتھ پار کر دے، پوری امت کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے، آسانی کے فیصلے فرما دے، امت کی بگڑی کو بنا دے، اے اللہ امت کی حفاظت فرما لے، اے اللہ بچوں کی حفاظت فرما لے، جوانوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ جان مال کی حفاظت فرما لے، عزت آبرو کی حفاظت فرما لے، اے اللہ باطل دندنا رہا ہے اور تیرا نام لینے والے اے اللہ عجیب حال میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں، اے اللہ بہت سارے بچے اے اللہ جن کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی نہیں بن سکا، اس سے پہلے موت کا سرٹیفکیٹ بن گیا، اے اللہ کچھ بھی قصور نہیں تھا، صرف اس لیے اس کے علاوہ کہ وہ تیرے نام لینے والے تھے یا تیرے نام لینے والوں کے گھر میں پیدا ہوئے تھے، اے اللہ معاف فرما دے، امت کو امتحان سے مت گزار، اے اللہ ان کی استعداد نہیں ہے، قوہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، طاقت نہیں ہے، تیرے امتحان کے لائق نہیں ہے، مولا آسانی کے ساتھ زندگیوں کو گزارنے کے فیصلے فرما دے، ہم کو استعمال کر لے دین کی احیا بقا کے لیے، ہم کو استعمال کر لے پوری دنیا میں دین کے پھیلانے کے لیے، اے اللہ اور امت کے حق میں خیر کے فیصلے فرما دے، خیر کی باتوں کو امت میں چلانے کے رواج کر دے، کام کر دے، اے اللہ جوانوں کی حفاظت فرما، جوان بچے بچوں کی حفاظت فرما، باطل کے نرغوں سے اور باطل کے جالوں سے ہم کو بچا لے، اے اللہ جن اعمال سے تو ناراض ہوتا ہو ان سے نفرت دلوں کے اندر ڈال دے، اور جن اعمال سے تو خوش ہوتا ہو ان کی محبت دلوں کے اندر ڈال دے، اے اللہ قدم قدم پر رہبری مدد نصرت کا معاملہ فرما، اے اللہ قدم قدم پر رہبری مدد نصرت کا معاملہ فرما، یوسف کا سہولت کا معاملہ فرما، عافیت کا معاملہ فرما، ہونے والے دینی اجتماعات کو دینی اجتماعات کو دینی مجلسوں کو قبول فرما، مکاتب کی مدارس کی مساجد کی حفاظت فرما، دینی مراکز کی حفاظت فرما، باطل کے لیے تو کافی ہو جا اے اللہ، اور تو ہمارے لیے خیر کا معاملہ فرما دے، اے اللہ جو بیمار ہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ کل دائما نصیب فرما، جو مقبوض ہیں قرض کی ہدایت غیب سے صورتیں پیدا فرما، جو جوان بچے بچیاں بے نگاہ بیٹھے ہیں حلال بستروں کا انتظام فرما، ان کے والدین کے دلوں کو سکون پہنچانے کا ذریعہ بنا، اے اللہ نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں ہر ایک کے دل میں کوئی نہ کوئی جائز حاجت موجود ہے، تیرے ہی در سے پوری ہو سکتی ہے، اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجت کو اپنے خزانے غیب سے پورا کر دے، دلوں کی جو چاہت ہے، دلوں کی جو ضرورت ہے، زندگی کی ضرورت ہے پورا کر دے، کسی کا محتاج مت بنا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا مت بنا، اے اللہ عزت کی زندگی دے دے، ذلت کی زندگی سے نکال دے، اے اللہ پستی کے گڑھوں سے نکال دے، عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دے، اے اللہ ارادہ کیا ان کو قبول فرما، جو نہ کر سکے ان کو بھی قبول فرما، اے اللہ پوری دنیا کے اندر اس بستی کو قبول فرما لے، دین کی محنت کے لیے اور دین کی کوشش کے لیے، اے اللہ ہماری جان مال کو عزت آبرو کو دین کی احیا بقا کے لیے استعمال فرما دے، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم سے کچھ نہیں ہو سکتا، تیری مدد کے بغیر اپنی مدد شامل حال فرما، اے اللہ ہم مانگتے تمام خیر جو مانگی تیرے نبی نے اور پناہ چاہتے ہیں تمام شروع سے جن سے پناہ چاہے تیرے حبیب نے، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنے نبی کے برکت سے قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔